الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ اسلام کی نشرت ثانیہ کرنے کا اصل کام، اس کا ہم یہاں مطالعہ کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی جب یہ تحریر جون 67 میں چھپی تھی میثاق میں، تو گویا آپ سمجھ لیں کہ اس کے جواب میں یا رسپانس میں پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کا ایک مضمون جو جیسے خط کی شکل میں ڈاکٹر صاحب کو ملا، پھر یہ 67 دسمبر اور 68 جنوری دو قسطوں میں میثاق میں چھپا، اور پھر 69 میں مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک رسالہ ہے مشہور صدق جدید کے نام سے، تو فروری 69 میں وہاں پہ انہوں نے ایک شذرہ لکھا مولانا عبد الماجد دریابادی علیہ رحمہ نے۔ وہ 5-6 لائنیں وہ میں پڑھ دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی اس تحریر کے بارے میں اور اس کے رسپانس میں جو چشتی صاحب کا خط تھا۔ دریابادی کہتے ہیں دونوں مقالے ماہنامہ میثاق لاہور میں قسط وار نکل چکے ہیں، دونوں کا موضوع نام سے ظاہر ہے، دونوں فکر انگیز ہیں، اور ایک طرف جوش و اخلاص اور دوسری طرف دانش و باریک بینی کے مظہر ہیں۔ مرض کی تشخیص اور تدبیر علاج دونوں میں دیدہ ریزی سے کام لیا گیا ہے، رسالہ ہر پڑھے لکھے کے ہاتھ میں جانے کے قابل ہے۔ تو یہ ایک بڑے آدمی کی گواہی ہے۔ عبد الماجد دریابادی بہت ذہین آدمی تھے، اور جیسے ہے نا کہ ایک غازی صاحب تھے نا، تو ہندو سے مسلمان ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنی جو ہے وہ روداد لکھی تھی، تو اس کا ٹائٹل تھا من الظلمات الی النور۔ تو دریابادی بھی اللہ تعالیٰ ان کو لے آئے کفر اور الحاد سے دین کی طرف، اور بہرحال پھر بہت کام کیا انہوں نے، قرآن مجید کیا انگریزی ترجمہ بھی کیا، اس کی کمنٹری بھی لکھی، اردو ترجمہ بھی کیا، اور پھر اس کے ساتھ بہت اچھے حواشی ہیں وہ انہوں نے لکھے، اور بھی ان کی بہت خدمات ہیں۔ تو یہ مولانا عبد الماجد دریابادی کی جیسے ٹیسٹیمونیل تھا۔ اب وہ نکال لیجئے جو آپ کو دے دیا گیا ہے، چشتی صاحب کے خط کا اقتباس وہ ہم پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ جو بات ڈاکٹر صاحب نے کہی تھی، جو ہم نے آخری بات پڑھی ہے کہ ایک شفٹ آف ایمفیسس ہوا ہے، 3 چیزوں کے مقابل میں 3 چیزیں آ گئی، کیونکہ خدا کے مقابل میں کائنات، اور روح کے مقابل جسم، اور حیات اخروی کے مقابل میں حیات دنیاوی۔ اور ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ انکار نہیں کیا گیا ان 3 چیزوں کا جن کا تعلق غیب سے تھا، لیکن آہستہ آہستہ جیسے ان کو توجہ ان سے ہٹتی چلی گئی، اور ساری توجہات ویسے بھی عام طور پہ کہا جاتا ہے آؤٹ آف دا سائٹ آؤٹ آف دا مائنڈ، تو یہ چیزیں چونکہ آؤٹ آف دا سائٹ بھی ہیں نا، ٹھیک ہے، حواس خمسہ کے رسائی سے باہر ہیں، اس وجہ سے بھی یہ ہو گیا۔ اب یہ پڑھ لیں، کہتے ہیں چشتی صاحب یورپ میں لامذہبیت اور انکار خدا کے اسباب کی داستان بہت طویل ہے، تاہم قارئین کی خاطر ذیل میں اجمالی طور پر کچھ اشارات درج کیے دیتا ہوں۔ الف، جب جسٹینین جو سیزر تھا کیسر روم نے یہ دیکھا کہ حکمائے یونان نصرانیت کے خلاف عقل عقائد پر فلسفیانہ اعتراضات کرتے رہتے ہیں، تو اس نے تنگ آ کر 529 عیسوی میں اپنی قلم رو میں فلسفہ اور حکمت کی تعلیم کو ممنوع ہے، یہ اصل میں ممنوع قرار دے دیا، اور تمام فلاسفہ اور حکماء کو جلا وطن کر دیا۔ اب دیکھیے خاص طور پر آگے شاید یہ ذکر بھی کریں گے، 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو عقلی طور پہ جسٹیفائی کرنا تقریباً ناممکن ہے۔
ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ تھیولوجیکل امپاسبلٹی. ایک ہے ٹرینٹی اور ایک ہے انکارنیشن، یعنی خدا کا کسی مشخص وجود میں کسی بندے میں حلول کر جانا، گاڈ انکارنیٹ کا ان کا عقیدہ. ان اللہ هو المسیح ابن مریم، خود قرآن مجید نے کہا کہ انہوں نے یہ بات کہی. اور دوسرا تثلیث، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تین میں کا ایک ہے. یہ دونوں چیزیں بہت مشکل ہیں. مین گاڈ، گاڈ مین، ٹھیک ہے، اور ایک میں تین، تین میں ایک. اب ظاہر اس پہ سوالات اٹھتے ہیں، تو اب انہوں نے کہا کہ بھئی اس سورس کو ہی ڈکا لگا دیں، اسی کو بند کریں جہاں سے یہ بک بک ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کو بند کرو. بے اغیار کی طرف سے مطمئن ہو جانے کے بعد نصرانیوں کی زبان بندی اور ذہنی غلامی کے لیے کلیسائے روم کے اساقف اعظم پوپس نے یہ قانون نافذ کیا کہ جو عیسائی کسی مذہبی عقیدے یا کسی کلیسائی فرمان پر اعتراض کرے گا اسے کلیسا سے بھی خارج کر دیا جائے گا اور ملعون قرار دے دیا جائے گا، یعنی جیتے جی اچھوت اور بعد وفات اس کا لاشا بے گور و کفن. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ قبائلی معاشرہ ہوتا ہے نا، اس میں اگر آپ کو قبیلے سے خارج کر دیا جائے تو پھر آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. اور ایسے ہی ایک مذہبی معاشرہ ہے جو آپ کہیں کہ کلیریکل اور کلرجی پر بیسڈ ہے، تو وہاں سے اگر آپ کو ایکس کمیونیکیٹ کر دیا گیا تو پھر آپ کا کوئی جو ہے وہ والی وارث نہیں ہے. تو یہ جیسے یہاں پر ہو گیا. اور معلوم بھی ہے بعد میں خاص طور پہ انکوزیشن کا ایک پورا ادارہ تھا، ریلیجس پرسیکیوشن کا، بینڈ بکس کا ایک پورا تصور تھا، وہ بھی پایا جاتا تھا. جیم، اجانب اور اقارب دونوں کی طرف سے بے فکر ہو جانے کے بعد کلیسائے روم کے خلاف عقل عقائد یعنی ڈوگماس کے ساتھ حسب ذیل احکام واجب الاذعان بھی نافذ کر دیے. اذعان ہے اور پھر بھی ہے، یہ بھی جڑا ہوا ہے آپس میں. نمبر 1، معیار حق و باطل بائبل نہیں ہے بلکہ کلیسا ہے، اور کلیسا سے مراد ہے پوپ اور اس کے ماتحت مذہبی پیشواؤں کی جماعت. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے جیسے اپنے ہاتھ میں اتھارٹی لے لی نا کہ جی بائبل پر، کیونکہ بائبل میں تو ڈاکٹر ذاکر نائک بھی یا احمد دیدات بھی اس طرح بتاتے ہیں کہ بھئی ان میں تو تثلیث نہیں ہے، ان میں تو جو ہے انکارنیشن بھی نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اگر لوگ اس کو ٹیکسٹ کو پڑھیں گے تو سوالات اٹھیں گے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں، بس وہ جو ہائرارکی ہے پوپ چرچ کی اس کی طرف رجوع کریں. ہر پوپ معصوم عن الخطا اور مطاع ہے، اس لیے اس کے احکام میں چون و چرا کی گنجائش نہیں ہے. میں عرض کر چکا ہوں پہلے کہ بھائی روح القدس اس کو گائیڈ کرتا ہے، اور مطاع مطلق ہے. ہمارے ہاں تو آپ کو معلوم ہے دین میں اللہ کی اطاعت مطلق ہے، رسول کی اطاعت مطلق ہے، اس کے بعد کسی کی اطاعت مطلق نہیں ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی نہیں ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم من شيء فردوه إلى الله والرسول. فردوه إلى الله أي إلى كتاب الله، فردوه إلى الرسول أي إلى سنة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 3، مذہب اور مذہبی عقائد میں عقل کو مطلق دخل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو عقل اور نقل کی کشمکش ڈاکٹر صاحب کا ایک اور مضمون ہے کہ اسلام کی تاریخ میں عقل اور نقل کی کشمکش. ٹھیک ہے، تو اب وہاں پر آپ نے جیسے یہ کہہ دیا کہ اس میں آپ عقل کو کوئی دخل نہیں. آگے انہوں نے اکبر کا ایک شعر لکھا ہے، بجا کہے جسے پاپا اسے بجا سمجھو ہے، یہ اسے بجا سمجھو. پاپا سے مراد پاپائے روم ہے، پوپ ہے. زبان پوپ کو نکارہ خدا سمجھو، وہ محاورہ ہے نا کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، تو اس کو باندھا ہے. نمبر 4، کلیسائی روایات کا انکار بھی کفر ہے. جو ٹریڈیشنز ہیں اس کا انکار آپ کر دیں گے تو یہ بھی کفر ہے. کہ انہوں نے جو ان کے انسائیکلز ہوتے ہیں، پھر ان کی اور
جو فرامین ہوتے ہیں اور ان کی کاؤنسلز ہوتی ہیں نا، پہلے ہوتی تھی کونسل اور ٹرینٹ ہے اور بہت ہے جہاں سے تسلیس وغیرہ شروع ہوئی، نیسیا ہے، تو وہاں پہ جو فیصلے ہوں گے وہ بالکل علی الاطلاق نافذ ہوں گے سب پر۔ نمبر 5، پوپ اور کلیسا کو گناہ معاف کرنے کا اختیار حاصل ہے، کنفیشن کا جو پورا ادارہ تھا۔ کلیسا کے علاوہ کسی شخص کو بائبل لکھنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں جو جدید لوگ ہیں بار بار ایک لفظ بولتے ہیں پاپائیت ہے جی، یہ تو پاپائیت ہے، یہ تو پاپائیت ہے۔ اس میں سے کوئی چیز بھی ہماری دینی روایت میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ غیر ضروری چیزوں پہ بہت اصرار کچھ لوکل مولوی لوگ کہیں پہ کر لیں تو وہ اہم بات نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے یہ جو ساری باتیں یہاں لکھی گئی ہیں، ہمارے ہاں نہ تو کوئی چرچ لائک انسٹیٹیوشن ہے، ہمارے ہاں تصور جو ہے اجماع کا ہے، اجماع کا۔ ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ ایک جگہ انہوں نے گفتگو میں فرمایا تھا ہمیں، بلکہ جب بھی ایک کورس میں پڑھا رہے تھے، کہ ختم نبوت کے بعد جیسے 3 سیفٹی ویلو اللہ تعالیٰ نے لگائے، ہدایت جیسے اس کا استمرار ہو، حفاظت ہو۔ نمبر 1 تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، ٹیکسٹ اب محفوظ ہے بہرحال، آپ ٹھیک ہے تعویل میں تفسیر میں بریکٹس لگا لگا کے جو چاہے کھیل کھیلنا ہے آپ کھیلتے رہیں، لیکن ٹیکسٹ محفوظ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور شاید اللیگل بھی ہے کہ آپ خالی ترجمہ نہیں چھاپ سکتے، آپ ٹیکسٹ چھاپیں گے، کیونکہ ترجمہ قرآن نہیں ہے، قرآن تو قرآن ہے، بلسان عربی مبین آیا ہے، تو ترجمہ تو اب جو کہتے ہیں ٹرانسلیشن نہیں کہتے اس کو، انٹرپریٹیشن کہتے ہیں۔ ترجمے میں تو ظاہری بات ہے آدمی کا ذہن داخل ہو جاتا ہے نا، کتنا ہی آپ لفظ کے ساتھ جڑ کے رہیں گے، جب آپ ایک اور زبان میں چاہے عربی میں منتقل کریں، چاہے آپ فارسی میں، اب عربی میں ترجمہ تو خیر نہیں ہوتا، فارسی میں کریں، انگریزی میں کریں، یا عربی میں اگر حواشی بھی لکھیں گے، جلالین ہے نا، تو سب سے مختصر ترین تفسیر ہے، جتنے قرآن مجید کے الفاظ ہیں تقریباً اتنے ہی اس میں ایڈ اور ہوئے، لیکن وہ بہرحال ایک خاص طرح کی اس میں ہے تو صحیح نا وضاحت الشرع۔ بہرحال تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ ایسی کوئی چیز، ہاں نمبر 1 ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھائی قرآن کے ٹیکسٹ کی حفاظت، نمبر 2 کہ مجددین کا ایک سلسلہ، تجدید دین، ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس مئۃ کل سنہ من یجدد لها دینها، اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے کنارے پر ایک ایسا شخص جو ہے اٹھاتے رہیں گے جو اس کے دین جو ہے اس کے لیے اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ تو دوبارہ سے جیسے بوسیدگی اگر طاری ہو جائے، پجموردہ ہو جائے کوئی چیز جیسے ڈھانپ دی جائے، اس کو انویل کر دیا جائے، کوئی غلط تصور ہے اس کو ڈی بنک کر دیا جائے، تو یہ عمل ہوتا رہا۔ اور یہ مجدد کوئی ایک آدمی بھی ہو سکتا ہے، ایک صدی میں ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، فرد بھی ہو سکتا ہے، جماعت بھی ہو سکتی ہے، ایسی ایک تفصیل ہے۔ نمبر 3 کہ ایک جماعت بھی باقی رہے گی، جماعت کا مطلب ہے ایک گروہ باقی رہے گا، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ لا تزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق، میری امت میں برابر ایک گروہ حق پر قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ اچھا اب یہ کوئی برانڈ نیم نہیں ہے، یہ کوئی برانڈ نیم نہیں ہے۔ اب جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے نا فرقہ ناجیہ، ما انا علیہ و اصحابی، یہ بڑی غلطی ہوگی کہ آپ یہ کہیں کہ یہ حنفی ہیں یا شافعی ہیں یا مالکی ہیں یا حنبلی ہیں یا اشعری ہیں یا ماتریدی ہیں یا چشتی ہیں یا قادری ہیں یا دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں یا سلفی ہیں، قطعاً نہیں۔ ایک کلیکٹیوٹی ہوگی جس کا لیبل اہم نہیں ہے، جس کا ایک وصف ہے، وصف کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ اسی سے آپ کو پتا ہے ہمارے تصور نکلا اہل السنت والجماعہ، یہیں سے نکلا ما انا علیہ اہل السنہ و اصحابی اہل الجماعہ۔ تو اہل الجماعہ کا مطلب لمبی تفصیل ہے، ایک بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صحابہ کو مانتے ہیں، صحابہ کے اجماع کو حجت مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو گویا اس کا مطلب کیا ہے کہ روافض نکل گئے، نواسب بھی نکل گئے، اور یہ اہل الجماع ہیں، یہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو مانتے ہیں، یہ خوارج نہیں ہیں، یہ باغی لوگ نہیں ہیں، یہ فسادی نہیں ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کا تصور ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو یہ جیسے سیفٹی ویلو لگے ہوئے، اس وجہ سے ہمارے یہاں کوئی چرچ لائق ادارہ نہیں تھا۔ خرابی ہر جگہ پائی جاتی ہے، تو مذہبی پیشواؤں میں بھی پائی جاتی ہے، اس میں کیا شک ہے، لیکن اس طرح کی ان پہ الزامات لگانا، پاپائیت وغیرہ کے، یہ نہ جاننا ہے چیزوں کو۔ انہوں نے بالکل جیسے گن کے بتا دیا چشتی صاحب نے کہ اس کو کہتے ہیں پاپائیت، ٹھیک ہے۔ تو یہ پاپائیت
مسلمانوں کی روایت میں نہیں پائی جاتی۔ 13ویں اور 14ویں صدی عیسوی میں اندلس کے مشہور فلسفی ابن رشد المتوفیٰ 1168 کی تمام تصانیف کا ترجمہ لاطینی زبان میں ہو گیا، اور 15ویں صدی میں اس کی تمام تصانیف اٹلی اور فرانس کی یونیورسٹیوں کے نصاب تعلیم میں شامل ہو گئیں۔ ان تصانیف کی بدولت یورپ 1000 سال کے بعد ارسطو کے فلسفے سے واقف ہوا۔ یعنی ہمارے بہت سے فلسفی جیسے ابن سینا تھا، فارابی تھا، وہ جیسے خوشہ چین تھے ارسطو کے یا افلاطون کے، یا پھر بعد میں کئی جو تھے وہ فلاطینوس کے تھے، صوفیہ جو اشراقی کہلاتے ہیں، پلوٹائنس جس کو کہا جاتا ہے، جہاں سے نیو پلیٹونزم شروع ہوا۔ اور اس کی وجہ سے یورپ میں 16ویں صدی میں 2 تحریکیں رونمائی، جن کا نام احیاء العلوم اور اصلاح کلیسا۔ اب وہ جو بات یہاں سوال کیا گیا تھا نا کہ بھئی رینیساں میں کوئی کنٹریبیوشن ہے مسلمانوں کا، تو جسٹی صاحب کہہ رہے ہیں چنانچہ رومن کیتھولک کلیسا جس کے خلاف لوتھر نے صدائے احتجاج بلند کی، اس بات کی معترف ہے کہ لوتھر بڑی حد تک ابن رشد کے فلسفے سے متاثر ہوا تھا۔ اب یہ میرے علم میں نہیں ہے کہاں کس نے یہ بات کہی ہے، کیسے کہی ہے، چشتی صاحب کہہ رہے ہیں۔ میری تحقیق بھی یہی ہے کہ لوتھر کے دماغ میں کلیسا کی اصلاح کا خیال ابن رشد کی تصانیف کے مطالعے سے پیدا ہوا تھا۔ اور یہ بات ٹھیک ہے کہ بھئی جو ایک کلی اختیار مل گیا تھا کلیسا کو اور پوپ کو، تو اس کے خلاف ظاہری بات ہے ہماری دینی روایت تو اس کو قبول نہیں کرتی نا، تو پھر یہ بات ہو سکتی۔ قصہ مختصر 16ویں صدی میں حسب ذیل پادریوں نے جو رومی کلیسا سے وابستہ تھے، کلیسا کی چیرہ دستیوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کیا۔ وہی جو بات پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن کا میں نے اشارہ کیا تھا، ایراسمس ہے 1536، زوینگلی ہے 1531، لوتھر ہے 1546، اور یہ میرا خیال ہے کہ ان کے سنین وفات ہیں، اور میکلانتھن جو ہے 1561 اور کیلوین 1564۔ ان کا سربراہ لوتھر تھا۔ اب یہ کہنا سربراہ لوتھر تھا یہ شاید ٹھیک بات نہیں ہے، کوئی اس طرح کی کوئی کلیکٹیویٹی نہیں تھی، بیک وقت مختلف جگہوں پر ایک ہی خیال، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ توارد ہوتا ہے، بعض اوقات ایک جیسے حالات پیدا ہوتے ہیں، کئی لوگوں کے ذہن میں ایک جیسے خیالات بیک وقت ظاہر ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ایک دوسرے سے انسپائرڈ ہوں یا ایک دوسرے سے ان کا کوئی رابطہ ہو یا کوئی خط و کتابت ہو۔ اس نے یہ اعلان کیا کہ بائبل کی صداقت کا دار و مدار کلیسا پر نہیں، جیسا کہ کلیسا کہتی تھی یا کہتا تھا، بلکہ خود کلیسا کی صداقت کا دار و مدار بائبل پر ہے، یعنی معیار حق و صداقت بائبل ہے، نہ کہ باپ یعنی پاپا یا آپ کہیں پوپ یا کلیسا۔ لوتھر اس کے ہم نواؤں کے احتجاج یعنی پروٹیسٹ کا نتیجہ یہ نکلا کہ رومن کیتھولک مذہب کے مقابلے میں یورپ میں انسان پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا ہو گیا، اور کلیسا کا اقتدار بڑی حد تک ختم ہو گیا۔ تحریک احیاء العلوم کی بدولت یورپ میں فلسفے خصوصاً فلسفہ ارسطو کے مطالعے کا ذوق از سر نو زندہ ہو گیا، اور جب اس کی بدولت یورپ کو عقلی آزادی نصیب ہوئی تو 17ویں صدی میں سائنس کا دور شروع ہوا، جو آج کل 20ویں صدی میں اپنے نقطۂ عروج کو پہنچا ہوا ہے۔ اہل سائنس اور اہل فلسفہ دونوں نے کلیسائیت اور نصرانیت کے خلاف عقل عقائد پر اعتراضات وارد کیے۔ کلیسا اور نصرانیت دونوں ان کے جوابات سے قاصر اور عاجز تھی، اس لیے انہوں نے معترضین کو کلیسا اور مذہب دونوں سے خارج کر دیا۔ یعنی وہ جو انکوزیشن ہوئی ہے گیلیلیو کی، اگرچہ اس کو لوگوں نے کنٹیسٹ کیا ہے، اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ یہ بہت مبالغہ ہے کہ جلا دیا گیا، ہاؤس ریسٹ کر دیا گیا، اسی میں مرا گیا، اور مطلب ٹریس کیا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ بھائی شاید سبب اس کا یہ نہیں تھا، سبب کچھ اور تھا، پولیٹیکل اسباب بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ میری تحقیق نہیں ہے، نہ میں نے ان کتابوں کا تفصیلی مطالعہ کیا ہے، لیکن جیسے مثال کے طور پر یہ ایک مت ہے کہ منصور کو ان الحق کہنے پر اور سرمد کو بھی اس طرح کی کسی لاف زنی پر سولی دے دی گئی، ایسا نہیں ہے۔ تو منصور ہو یا سرمد ہوں، یہ لوگ بنیادی طور پر جیسے خفیہ تحریکیں چلا رہے تھے اور پولیٹیکل ٹرموائل کا باعث بن رہے تھے، ان کو پھانسی جو دی گئی وہ اس وجہ سے دی گئی، ورنہ ان الحق جیسی لاف زنی کرنے والے آج بھی کئی درویش ادھر ادھر بھنگ پی کے گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ آپ داتا صاحب لاہور میں ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ عبداللہ شاہ غازی ہے، تو ہانکتے رہتے ہیں لوگ۔ اتنی بات سادہ نہیں ہے جتنا اس کو پورٹرے کیا، ٹھیک ہے وہ ایک سمبل بن گیا ان الحق کا، وہ صحیح ہے، ہم اس کی نہیں کہہ رہے بات، وہ تو ایک آدمی ایک کریکٹر بن جاتا ہے نا، فکشنل کریکٹر بھی بن جاتا ہے۔
تو لیکن سبب اس کا ان الحق کہنا نہیں تھا، بلکہ اس کے سبب جو تھے وہ پولیٹیکل تھے، اور وہ جیسے انارکسٹ ٹائپ آدمی تھا تو اس کی وہ کاوش کر رہا تھا. تو واللہ عالم، یعنی یہ والی بات بھی تھوڑی سی ایسی نہیں ہے کہ جس کو کنٹیسٹ نہ کیا گیا ہو. اچھا جی. کلیسا سے دوسری غلطی یہ ہوئی کہ اس نے سائنس کی تحقیقات کو بھی مذہب کے خلاف قرار دے دیا. مثلا جب کوپرنیکس اور گلیلیو نے یہ کہا کہ زمین گول ہے اور آفتاب کے گرد گھوم رہی ہے، تو کلیسا نے کہا یہ باتیں مذہب کے خلاف ہیں، ان کے قائلین کافر ہیں، ہیریسی جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کلیسا کی عقل دشمنی کا نتیجہ یہ نکلا کہ سائنس اور مذہب میں جنگ شروع ہو گئی، اور اس پر کتابیں لکھی گئیں، وارفیئر بٹوین سائنس اینڈ ریلیجن. اصل میں تو وہ سائنس ایک خاص طرح کی سائنس تھی، اور اس کا مقابلہ تھا چرچ کے ساتھ. اس کو جیسے انہوں نے مذہب اور سائنس کی لڑائی جیسے بنا دی، یعنی نفس مذہب، یعنی گویا سارے مذاہب ہی ایسے ہوتے ہیں، ہر مذہب ہی جو ہے وہ خلاف عقل ہوتا ہے، خلاف مشاہدہ ہوتا ہے، خلاف جو ہے وہ سائنس ہوتا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حکماء اور فلاسفہ نے مذہب کو خیر آباد کہہ دیا، اور اس طرح یورپ میں لا مذہبیت کا آغاز ہو گیا. 18ویں صدی کے نصف اول میں ہیوم نے لا ادریت کا فلسفہ پیش کیا، اسکیپٹسزم، اور عقلی دلائل سے ثابت کیا کہ عقل انسانی خدا کی ہستی کا اس بات نہیں کر سکتی. یعنی ہیوم نکلا تو تھا میٹا فزکس کا انکار کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، خدا کا انکار کرنے کے لیے، لیکن جب وہ جہاں تک پہنچا ہے تو اس نے فزکس کا بھی انکار کر دیا. یعنی اس نے مثال بھی دیا کہ مثال کے طور پہ آپ کے ہاتھ میں ایک برفی کا ٹکڑا ہے، اب آپ وہ کھا رہے ہیں تو آپ تیقن سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ برفی کھا رہے ہیں یا گوبر کھا رہے ہیں. اور اس نے کازلٹی کا انکار کر دیا، اس نے کہا کاز اینڈ ایفیکٹ جو ہے بیسیکلی ہیبٹس آف دا مائنڈ ہے، اور یہ میموری کی وجہ سے ہوتا ہے. ہم دو چیزوں کو بار بار آگے پیچھے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم ان کے درمیان ایک بلا وجہ کا جبری کازل ریلیشن شپ قائم کر لیتے ہیں. یہ ہیوم ہے، بہت خطرناک آدمی ہے، بہرحال وہ ماڈرن اسکیپٹسزم کا بانی ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اچھا، ہیوم کے اس فلسفے کو کانٹ نے 1781 میں پائے تکمیل تک پہنچا دیا. کانٹ نے لکھا ہے نا کہ ہیوم اویکنڈ می فرام مائی ڈاگمیٹک سلمبر. میں ایک ڈاگمیٹک سلمبر میں تھا، ایک خاص طرح کی کیا کہیں اس کو، عقیدے کی جیسے مدہوشی میں تھا میں، تو ایک دم مجھے ہیوم نے چونکا دیا اتنی سخت بات کہہ کے. اب اس کا خیال یہ ہوا کہ بھائی یہ تو گڑبڑ ہو جائے گی بہت زیادہ، اب کسی طریقے سے مذہب کو فلسفے ابلیغ سائنس کے چنگل سے نکالنا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس نے یہ کہہ دیا کہ بھائی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تھنگ ان اٹ سیلف ہے اور ایک تھنگ ایز پرسیوڈ ہے، ایک نومینا ہے ایک فینومینا ہے. تو نومینا کا علم انسانی رسائی سے باہر ہے، فینومینا کو انسان جان سکتا ہے. تو پھر انسانی روح اور باعث بعد الموت اور جو ہے وہ خدا وغیرہ، اب اس کا اس بات کیسے ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ بھائی پیور ریزن سے تو ہو نہیں سکتا، عقل محض سے تو نہیں ہو سکتا، ہاں کہ وہ جو عملی عقل ہے پریکٹیکل ریزن سے ہو سکتا ہے. اور انسان چونکہ ایک اخلاقی وجود ہے تو اخلاق کی کوئی بنیاد نہیں ہے خدا کو مانے بغیر. وہ مورل آرگومنٹ اگرچہ بہت کمزور آرگومنٹ ہے لیکن اس نے دیا. تو خدا کی ہستی پہ جو دلائل فلاسفہ نے مدون کیے تھے، ان سب کا ابطال اپنی شہرہ آفاق تصنیف کرٹیک آف پیور ریزن میں کر دیا. علامہ اقبال نے بھی اپنے پہلا خطبہ ہے اس میں ان تینوں کا ذکر کیا ہے. جو تین بڑے دلائل دیے گئے اہل مذہب کی طرف سے، آنٹولوجیکل آرگومنٹ، ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ اور ڈیزائن آرگومنٹ جس کو کہا جاتا ہے. تو یا کاسمولوجیکل اور ڈیزائن اور ٹیلیولوجیکل تو ایک ہی ہے. تو یہ تین بڑے تھے، تو ان تینوں کا رد کیا کانٹ نے، اور علامہ اقبال نے بھی اس کو اون کیا اپنے خطبات میں کہ کانٹ نے ٹھیک کہا ہے کہ عقل محض سے تو ہو نہیں سکتا. پھر کہاں سے ہوگا؟ تو اقبال نے پھر جیسے ریلیجیس ایکسپیرینس، پرسنل ایکسپیرینس، اس کی طرف وہ چلے گئے اور کہا کہ اس کے ذریعے سے ہوگا، اور پھر پوری تفصیل ہے خطبات میں اس کی. تو 19ویں صدی میں مشہور منطقی سر ولیم ہیملٹن اور مشہور عالم الہیات ڈاکٹر مینسل نے ہیوم اور کانٹ کے نظریات کی یہ کہہ کر مزید تائید کر دی کہ ذہن انسانی خدا کے بارے میں کچھ جان نہیں سکتا. اب جیسے بظاہر تو اس کو کہا جاتا ہے ایپسٹیمک ہیوملٹی،
یہ ایک ایپسٹیمک ہیوملٹی ہے یار. ہم کہاں، خدا کہاں، ہم کیسے خدا کو جان سکتے ہیں. بات ٹھیک ہے، اگرچہ پوری بات نہیں ہے، لیکن بھائی خدا نے کلام کیا ہے نا. خدا کوئی معاذ اللہ ڈمب گاڈ تو نہیں ہے. خدا نے کلام کیا ہے، اور اس نے خدا نے بتایا ہے کہ میں کون ہوں، اپنا تعارف کرایا ہے اسماء و صفات کا. اور ویسے آپ کو پتا ہے کہ سنی جو ٹریڈیشن ہے، ماتریدیہ بھی اور اشاعرہ بھی کافی حد تک وہ تو یہ مانتے ہیں کہ خدا کا اس بات عقل سے ممکن ہے، بلکہ خدا کی بنیادی صفات کا اس بات بھی عقل سے ممکن ہے. ٹھیک ہے، تو وہ تو اصل میں چونکہ ماڈرن ریشنلٹی ہے، اس نے عقل کو اتنا بدنام کر دیا، اتنا گھٹیا کر دیا. انسٹرومنٹل ریزن ہے، اینڈز مینز ریشنلٹی ہے. اور اس نے وہ اصل میں آپ کو پتہ ہے نا کہ ماڈرن فلسفی امپیریسائز ہو گئی. دیکارت سے جو عمل شروع ہوا ہے نا، تو دیکارت خود میتھمیٹیشین تھا، تو اس نے کوشش کی ہے کہ فلسفے کو ایبسٹریکشن سے نکالے، کنکریٹائز کرے. وہ جو اقبال نے بھی کہا کہ کنکریٹ ہیبٹس آف تھاٹ. تو بہرحال تو یعنی ہم جان نہیں سکتے، جس کو ہمارے یہاں مطلب ایگنوسٹسزم بھی کہا جاتا ہے نا، یا جس کو کہا جاتا ہے سسپینشن آف ججمنٹ. نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ خدا ہے، نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ خدا نہیں ہے. یعنی یہ بحث بہت بڑی ہے، ہم سے ہماری اوقات سے زیادہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں کوئی بات کریں یا کچھ جان سکیں. اس کے بعد مل اور سپینسر نے اپنے فلسفہ لا عددیت سے، وہی ایگنوسٹسزم سے، مذکورہ والا حکماء کے نظریات کو تقویت پہنچائی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انکار خدا کا عقیدہ خواص اور عوام دونوں کے دماغوں میں جا گزی ہو گیا. جب یورپ کو کلیسا اور پوپ کی غلامی سے نجات ملی تو حکماء اور فلاسفہ نے نفس مذہب کے ساتھ نصرانیت اور کلیسائی عقائد کو بھی ہدف تنقید بنایا، اور 19ویں صدی میں ان کی تنقید اپنے انتہائی عروج کو پہنچ گئی. چنانچہ اس صدی کے نصف اول میں مشہور جرمن فاضل اور محقق سٹراس نے 1835 میں حیات یسوع لکھ کر کلیسا کے ایوان میں زلزلہ ڈال دیا. وہی جو ہسٹوریکل جیسس والا قصہ ہے. اس غیر فانی کتاب میں اس نے اس بات کو مبرہن کیا کہ یسوع کی شخصیت تاریخی طور پر ثابت نہیں ہو سکتی، نیز یہ کہ یسوع تو قدیم دیوتا متھرا کا مصنع ہے، اور جو مذہب اس کے نام سے منسوب ہے وہ متھرائیت ہے، کا چربہ ہے. اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر واکر نے اپنی تصنیف دا موسٹ ایپوک میکنگ بک، اپنی تصنیف تاریخ کلیسا میں اس کتاب کو یہ کہا ہے کہ عہد آفری کتاب ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ابھی خاتون ایک فوت ہو گئی، کیا نام تھا ان کا، جن نے کہا کہ بھئی یہ مکہ تو تھا ہی نہیں وہاں پہ حجاز میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخصیت ہی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے بنا بلولی. پیٹریشیا کرون ہے، اس نے اس طرح کی بات کی. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو تھوڑی، یعنی معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کوئی تاریخی شخصیت تھوڑی ہے، وہ ایسے ہی بنا دیا آپ نے ادھر ادھر سے قصہ کہانی جوڑ کے، معاذ اللہ. تو بہرحال یہ بات وہاں بہت پہلے ہو گئی. ہاں مولد لوگ. 1841 میں ہیگل کے مشہور شاگرد فیورباخ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب دا ایسنس آف کرسچینٹی شائع کی، جس میں اس نے عیسائی مذہب اور اس کے تصور ذات باری دونوں کا ابطال کر دیا. یہ فیورباخ یہ کہتا تھا نا کہ اصل میں خدا کیا ہے، وہ خدا اصل میں انسانی ذہن کی پروجیکشن ہے. یعنی معاذ اللہ انسان خدا کی مخلوق نہیں ہے، خدا انسان کی مخلوق ہے. یہ فیورباخ نے کہا. مارکس اس سے بہت متاثر تھا، اور پھر وہ قصہ ہے پورا. 1863 میں فرینچ فاضل ارنسٹ رینان نے حیات یسوع لکھی، جس میں اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ یسوع محض ایک انسان تھے. تو یہ جو ایک آپ کو پتہ نا کہ ہیومنائزیشن آف دا پروفٹ، یہی پروجیکٹ ہمارے ہاں کولونیلزم میں ہوا. تو شیر علی ترین کی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے، ڈیفینڈنگ محمد ان ماڈرنٹی. وہ جو دیوبندی بریلوی قضیہ ہے نا نور و بشر کا، تو اس پر بہت اچھی کتاب انہوں نے لکھی. ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے جو چھپا ہے. تو بادل ہمارے ہاں بھی یہ ہوا نا کہ بھئی لوگوں نے جو ہے بہت زیادہ ڈیوینائز جیسے کر دیا تھا پیغمبر کو، تو گویا سر سید اور حالی اور شبلی وغیرہ سے ہیومنائزیشن آف پروفٹ کا تصور پیدا ہوا، اور مثلکم کی پھر نئی نئی تعویلات ہوئیں، اور بالکل ہی جیسے ایک عام آدمی جیسا بنا چھوڑا پیغمبر کو. اچھا جی. پروفیسر بور نے
بائبل کی کتابوں پہ تنقید کی اور ثابت کیا کہ پولس کے خطوط میں سے صرف 3 اصلی ہیں سینٹ پال کے، باقی سب جعلی ہیں، اس لیے بائبل بحیثیت مجموعی قابل اعتماد نہیں۔ اب دیکھیں نا ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے، دینی روایت پہ حملہ ہو رہا ہے۔ مطلب غلام پرویز صاحب اڑ گئے، یہ عجمی سازش ہے، یہ سارے محدثین عجم کے لوگ تھے، یہ نقب لگائی گئے، سب ختم کر دیا، سب برباد کر دیا، پتہ نہیں کہاں سے آ گئے، ٹھیک ہے، اور وہی فقہا ایسے تھے، متکلمین ایسے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے بخوف طوالت چند نقادوں کے تذکرے پر اکتفا کیا ہے، میرا مقصد یہ دکھانا ہے کہ اس تنقید کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پہلے مذہب عیسوی اور اس کے بعد نفس مذہب بھی پایا اعتبار سے ساقط ہو گیا۔ بھئی جس مذہب سے ان کو واسطہ تھا وہ مذہب گویا بے اعتبار ہو گیا، ڈسکریڈٹ ہو گیا، تو ان نے کہا کہ جی مذہب ہوتا ہی ایسا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی نفس مذہب ایسا ہی ہوتا ہے، وہ سائنس کے خلاف ہے، وہ عقل کے خلاف ہے، وہ تاریخی حقائق کے خلاف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ مذہب کو اس بات سے بھی بہت ذوف پہنچا کہ یورپ میں جو فلسفہ، اس سے میری مراد فلسفہ تصوریت، آئیڈیلزم ہے، مذہب کا حامی تھا، یعنی خاص طور پہ جو پلیٹو کے تصورات ہیں نا، ہمارے دور کے ایک بڑے فاضل ہیں شیخ حسن سپائکر، تو ان کی اچھی کتابیں ہیں اس پہ، بہت مطلب گہری چیزیں ہوتی ہیں اس میں، اور بہت جیسے گٹھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کا کہنا یہی ہے کہ فلسفی کا مطلب اصل میں ہارڈ کور، ہمیں بھی یہ بات ٹھیک لگتی ہے، پلیٹونزم ہے، اور بنیادی طور پہ مقابلہ جو ہے پلیٹونزم میں اور نیچرلزم میں ہے، ٹھیک ہے نا، تو اصل جو ہارڈ کور فلسفی تھی وہ تو میٹا فزکس تھی، وہ تو آنٹولوجی تھی، اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا جو تصور ہے ورلڈ آف آئیڈیاز کا، وہ بہرحال جو مذہبی روایت ہے اس سے قریب تر ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے حقیقت اس سے ماورا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، 19ویں صدی میں اس پر چاروں طرف سے اعتراضات شروع ہو گئے، اور اس کے زوال کا نتیجہ یہ نکلا، وہ جو ہمیں معلوم ہے نا، بلکہ اس کا آغاز تو ہو گیا تھا میڈیول دور میں، یعنی وہ جو تھا نا، کیا نام ہے اس کا، اوکھام، ولیم آف اوکھام جو ہے، جس کا اوکھام ریزر ہے، ٹھیک ہے نا، وہی نومنلزم، کہ بھئی چیزوں کو غیر ضروری طور پہ جیسے نہ لے کر آتے ہیں، جو اگر سادہ مسئلے سے بات حل ہو جاتی ہے تو اس کو پیچیدہ کیوں کر دو، تو یونیورسلز کا انکار کر دیا گیا، یعنی کچھ لوگوں کا تھیسس یہ ہے کہ مڈرنٹی کا بیج وہاں سے پڑا ہے، نومنلزم کا جو آئیڈیا تھا۔ بہرحال اب اس کی تفصیل کیا ہے کہ فلسفے کے میدان میں مذہب کا کوئی مددگار باقی نہ رہا، اس کی تفصیل یہ ہے، یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ آئیڈیلزم ایک گویا حلیف تھا، اس کو بھی گرا دیا، اب جیسے کوئی مذہب کا کوئی والی وارث نہیں رہا۔ 19ویں صدی میں کارل مارکس نے اپنے فلسفہ اشتراکیت کو مسلک مادیت کی اساس پر قائم کیا، جو خدا اور روح دونوں کا منکر ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس کا بہت اثر ہے مارکس کا، اگرچہ مطلب جیسے آپ کو پتا ہے کہ کرسچینٹی نے، کرسچن لوگوں نے بہت سے جیسے رستہ نکال لیا لبریشن تھیولوجی کے نام سے، اور مارکس سے انسپائر ہو کے انہوں نے کہا کہ جی مارکس کا یہ والا پہلو ہم قبول کریں گے، دوسرا ہم قبول نہیں کریں گے، جو مذہب کی روحانیت کے خلاف ہے، فلاں اور آخرت کے خلاف ہے۔ ہاں اس نے جو تجزیہ کیا ہے دنیا کا، اور جو کلاس سسٹم بیان کیا ہے اور کلاس سٹرگل بیان کی ہے، اس کو ہم اون کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں غریبوں کی، مظلوموں کی حمایت کا ایک پہلو ہے۔ ڈارون نے نظریہ ارتقاء پیش کیا جس سے مسلک مادیت کو تقویت حاصل ہوئی۔ ہگزلے تھا نا، اس نے یہ بات کہی تھی کہ ڈارون میڈ ایتھیزم ریسپیکٹیبل، کہ ڈارون نے الحاد کو قابل احترام بنا دیا، ورنہ دیکھیں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ انسان کہاں سے آیا ہے، تو ابھی تک تو یہ تھا کہ آدم کو بنایا مٹی گارے سے، اس میں روح پھونک دی، اس کی نسل ہے، اب جیسے یہ مسئلہ حل کر دیا اپنے تئیں، ٹھیک ہے، کہ وہ سارا سنگل جو ہے یونی سیلولر سے نکلے، اور پھر یہاں ہوتے ہوتے بندر، اور پھر بندر سے انسان پہنچ گئے، تو یہ جو ہے وہ ظاہر ہے۔ اب دیکھیں نا، انسان کہاں سے آیا؟ ڈاروینین ایوولوشن سے۔ کائنات کہاں سے آئی؟ بگ بینگ سے۔ اور آپ کو پتہ ہے بگ بینگ کے ذریعے آدھے لوگ جو ہے خدا کا اس بات کر رہے ہیں، آدھے لوگ خدا کا انکار کر رہے ہیں۔ اب ان کچھ لوگ کہتے ہیں یار بگ بینگ سے تو خدا کا اس بات ہوتا ہے کہ اگر if there is a big bang there should be a big banger، جس نے اس کو انیشیٹ کیا ہے، لیکن بہرحال زیادہ تر لوگ بگ بینگ کے ذریعے ان نے کہا کہ دونوں مسئلے حل ہو گئے، ٹھیک ہے، کائنات کا جینیسس کیسے ہوا؟ بگ بینگ کے ذریعے۔ انسان کی پیدائش کہاں سے ہوئی؟ ایوولوشن کے ذریعے۔ اللہ اللہ خیر اللہ، اب گویا خدا کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں کہیں پہ کسی بھی جگہ۔
بہت سے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں کرسچنس میں جو ہے جو انٹیلیجنٹ ڈیزائن والے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی تضاد نہیں ہے. ہمارے یہاں بھی شعیب محمد ملک صاحب کی کتاب آئی اور اس میں جو ہے وہ ایڈمک ایکسیپشنلزم کا ذکر کیا انہوں نے. یعنی ایک ہے ہیومن ایکسیپشنلزم اور ایک ہے ایڈمک ایکسیپشنلزم. تو بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب جو کرسچنز ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں ان کا ایک گروہ کہ ایوولوشن از دا گاڈز وے آف کریشن. بس کوئی اعتراض نہیں ہے کہ خدا نے اس منہج کے ذریعے اس طریقے سے گویا انسانوں کو پیدا کیا. مطلب یہ ان کا کہنا ہے. مطلب بہت سے لوگ ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی کوشش کرتے تھے جوڑ ملانے کی, ڈاکٹر وسیع الدین بھی کرتے تھے, اور بھی کئی لوگ ہیں. غامدی صاحب کا بھی موقف یہی ہے کہ اس میں تضاد کی نسبت نہیں ہے. یعنی ایوولوشن چاہے ڈارونین نہ بھی مانے نا تو ایوولوشن کو اور قرآن مجید کے بیانات کو ریکنسائل کیا جا سکتا ہے. بہرحال ہماری سمجھ میں تو بات نہیں آتی لیکن کہتے ہیں لوگ. شوپنہار نے نظریہ قنوطیت یا پیسمزم کی اشاعت کی اور یہ نظریہ بھی خدا اور مذہب کا مخالف ہے. کیونکہ شوپنہار وہ تو تھا ہی جیسے بہت پیسمسٹ. اور شوپنہار آپ کو پتہ ہے جو دوسری اہم بات تھی اس کی وہ ول تھی. ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ ول ٹو لائف, یعنی چونکہ انلائٹنمنٹ نے ریزن 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 کی رٹا لگایا, شوپنہار نے کہا کوئی ریزن نہیں ہے, اصل چیز تو ول ہوتی ہے. تو ول ٹو لائف جس سے انسپائر ہو کر نیٹشے ایک قدم آگے بڑھا, اس نے کہا ول ٹو لائف نہیں ہے, ول ٹو پاور ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ بات آگے بڑھ گئی. مل اور اسپینسر نے مسلک لازیت کی تبلیغ کی اور یہ مسلک بھی خدا اور مذہب کے خدا کے بارے میں شکوک پیدا کرتا ہے. اکبر الآبادی نے کہا تھا نا جب یہاں انگریز آئے ہیں تو ان کے ذریعے مل اور اسپینسر اور ان کی چیزیں بھی آنی شروع ہو گئی. انہوں نے کہا تھا کہ غزالی و رومی کی بھلا کون سنے گا, محفل میں چھڑا تذکرہ اسپینسر و مل ہے. ہر جگہ انہی لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے. اب غزالی کہاں, رومی کہاں, کون ان کو جانے گا. نیٹشے نے بھی اپنے فلسفے میں خدا کا انکار کر دیا, معاذ اللہ ڈیتھ آف گاڈ کا اعلان کیا. اور وہ بھی کوئی ہلکی بات نہیں تھی, وہ کوئی بیوقوف آدمی نہیں تھا. وہ اس کو بھی پتا تھا کہ خدا کو نہیں مارا جا سکتا. اس کا مطلب کیا تھا کہ جدید یورپ کے انسانوں کے معاشرے میں, ان کے سماج میں, ان کی پالیٹی میں سے خدا نکل گیا. یہ مطلب تھا گاڈ از ڈیڈ کا. ٹھیک ہے, اور کہا کہ ہم نے مارا ہے, ہمارے ہاتھوں پہ خون ہے اس خدا کا. بہت سیانہ آدمی تھا اور بہت گہری بات تھی. یہ وہ مطلب نہیں تھا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ سمجھتا کہ خدا کو قتل کر دیا, معاذ اللہ ذبح کر دیا. 20ویں صدی میں وجودیت ایگزسٹانشلزم اور منطقی اثباتیت یعنی لاجیکل پازیٹیوزم نے مادیت کو تقویت پہنچائی. آج یورپ میں آخر ذکر فلسفہ سب سے زیادہ مقبول ہے, جس کی روح سے خدا, روح اور آخرت تینوں الفاظ قطعاً مہمل اور بے معنی ہیں. تو ایگزسٹانشلزم تو ٹھیک ہے, ظاہر ہے کہ وہ اس کی بھی دو سٹریمز ہیں. ایک جو ہے جس کا بڑا آدمی کرکیگارڈ تھا وہ تھیسٹک ایگزسٹانشلزم ہے, اور دوسرا جس کا بانی مبانی جو ہے وہ نیٹشے تھا, جس کا پھر بڑا آدمی ہائیڈگر ہے, سارتر ہے. جبکہ ادھر بھی مارسل پروسٹ ہے اور اونامونو وغیرہ ہے, وہ مذہبی لوگ تھے, جبکہ یہ جو ہے وہ ایتھیسٹ لوگ تھے. اور مطلب سارتر نے یہ کہا تھا نا کہ مین از واٹ ہی میکس آف ہمسیلف. پلیٹو سے لے کر یہ بات چلی آ رہی تھی کہ ایک جوہر ہوتا ہے اور پھر ایک وجود ہوتا ہے جو خارج میں آتا ہے. تو جوہر مقدم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور وجود بعد میں آتا ہے. تو ڈکٹم کیا تھا کہ ایسنس پریسیڈز ایگزسٹنس, ٹھیک ہے, یہ تھا. تو سارتر نے آ کر اس کو الٹ دیا, اس نے کہا ایگزسٹنس پریسیڈز ایسنس. پہلے ایگزسٹ کرتے ہیں, ایسنس اول تو ہوتی کوئی نہیں, ہوتی تو وہ ہے جو میں خود طے کرتا ہوں. میں نے عرض کیا نا مین از واٹ ہی میکس آف ہمسیلف. ٹھیک ہے, اور گویا آزادی جو ہے وہ قدر اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے, اور وہ آزادی کچھ کرنے کی نہیں ہے, کچھ بننے کی ہے, کچھ ہونے کی ہے. یہ آپ سمجھ لیں ایگزسٹانشل فریڈم ہے. ٹھیک ہے, کہ بھائی میں کیا ہوں اس کا فیصلہ میں کروں گا. اور آپ دیکھیے یہ اپنی انتہا پر پہنچا ہے. وہ جو سیلف ڈٹرمنیشن کانٹ سے شروع ہوئی تو وہ پہنچ گئی پھر ٹرانسجنڈرزم میں کہ بھائی میں کون ہوں وہ میں بتاؤں گا. یعنی اس کے لیے میڈیکل ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شروع میں تو ہوا نا کہ بھائی لوگوں نے جیسے سیکس چینج ہارمونز کھائے اور پھر سرجریاں کرا کے مرد سے عورت, عورت سے مرد بنے. انہوں نے کہا کہ یہ بہت تکلیف دہ عمل ہے, وہ ممکن بھی نہیں ہو رہا, بس میری جو سیلف اسٹیٹمنٹ ہے وہ کافی ہے, میں کیا محسوس کرتا ہوں. اور یہ کوئی مستقل بھی نہیں ہے. آج صبح میں اٹھا تو میں جو عورت محسوس کر رہا تھا تو آج میں عورت ہوں.
کل کچھ اور محسوس کروں گا تو میں وہ ہوں گا، پرسوں مجھے اندازہ ہوگا میں تو کتا ہوں تو مجھے کتا مانا جائے، یہ وہ نہیں ہے. مطلب جیسے پرائڈ مارچ ہوئی ہے کچھ عرصے پہلے ایک ملک میں، انسان کتے بن کے انہوں نے مارچ کیا ہے کہ بھئی ہمارے اندر تو ہم تو کیا کہیں کتا پن ہمارے اندر پایا جاتا ہے. تو ہمیں کتا وہ جو ہوتا ہے نا کہ آج سے میں نے اپنا نام بدل دیا ہے، محمد بخش سے جو ہے اللہ رکھا رکھ لیا ہے، آج سے مجھے اللہ رکھا کے نام سے لکھا اور پکارا جائے. یہ میں جوک نہیں آپ سے کہہ رہا، یہ ہو رہا ہے. وہ تہذیب جس کے لیے مرے جاتے ہیں ہم، وہاں یہ سب کھیل ہو رہے ہیں. اور چلے یہاں تک بات بھی تھی، کسی نے کہا کہ بھئی میں تو لیپ ٹاپ ہوں. نہیں وہ کہتے میں لیپ ٹاپ ہوں، مجھے لیپ ٹاپ کے حقوق دیے جائے. یہ ہے وہ تہذیب بھائی، اب کیا کریں اس کا. توبہ. اچھا جی، تو یہ میں بتاؤں گا نا یار، میں بتاؤں گا کہ میں کیا ہوں. اور مطلب کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں میں خدا ہوں، بہت ہے، مطلب ہزاروں لوگ ہوں گے اس وقت یورپ میں، مغرب میں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں، اور وہ سیلف پروکلیمڈ جو ہے وہ خدا ہے. اچھا جی، تو پھر لاجیکل پازیٹیوزم کی انہوں نے بات کی ہے، اگرچہ وہ مرا گیا. لاجیکل پازیٹیوزم یا اس کو ویانا سرکل بھی کہتے ہیں، وہ چل نہیں پایا. وہ بنیادی طور پر ان کا کہنا یہ تھا کہ بھئی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ یا تو انالیٹیکل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تو یعنی یا تو وہ بائی نیسیسری ٹو ہو، یا وہ امپیریکل ہونی چاہیے. یعنی جب آپ کہتے ہیں نا اٹس ریننگ آؤٹ سائڈ، تو آپ جا کے بات دیکھ لیں اس کو. اور یا آپ یہ کہیں کہ 2+2 4 ہوتا ہے، یا آپ یہ کہیں کہ جی اے بیچلر از اے نان میرڈ پرسن. یہ بائی نیسیسری ٹرو ہے نا. اس کے علاوہ جو آپ باتیں کرتے ہیں یہ محمل ہے. وٹگنشٹائن نے کہا تھا نا کہ اصل میں فلسفے کے سارے مسائل پیدا اسی سے ہوتے ہیں، زبان کے غلط مسائل سے. میں نے خدا کا لمس اپنے سینے پہ محسوس کیا، میری روح پر لگا کر اڑ گئی، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا. میں نے جو ہے سینٹ کو دیکھا، میں نے فلاں دیکھا، میں نے ایک اینجل کو دیکھا. کہتے ہیں یہ محمل باتیں ہیں. یہ شاعری وائری تو ٹھیک ہے اس حد تک، لیکن یہ کوئی بامانی بات نہیں. وہ آخری جملہ اس کا یہ ہے کتاب کا کہ بھئی جہاں کوئی بامانی بات نہ کی جائے وہاں خاموش ہو جاؤ. ساری بک بک جو فلسفے میں ہوئی اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ فضول جملے بولی جا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک جنت ہوگی اور خدا جو ہے وہ خبیر ہے، ذات ہے، نظر نہیں آتی. کہتے ہیں یہ جملے ان کا کوئی لینا دینا نہیں، ٹھیک ہے. تو نہ یہ کوئی جو ہے امپیریکلی ویریفائڈ ہے، نہ یہ انالیٹیکل ان معنوں میں. تو یہ اچھا جب انہوں نے یہ باتیں سب کہیں تو پھر کیا ہوا کہ وہ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ آپ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے یہ ان دو میں سے کہاں پہ فٹ ہوتی ہے. سیلف کنٹراڈکٹری تھا نا، وہ ختم ہو گیا. لاجیکل پازیٹیوزم کو ماننے والے اب کوئی نہیں ہے. یعنی وہ ایک اسکول کھلا تھا، چلا تھا، اب وہ ختم ہو گیا. لیکن ہاں اس کی جو نئی شکل ہے وہ سائنٹزم ہے. وہ سائنٹزم ہے کہ بھائی جو کچھ بھی ہے بس یہ مادہ ہے، اور انسانی حواس کے ذریعے جو علم حاصل ہونے والا ہے بس وہی علم ہے. یعنی سائنس کل علم ہے. یہ منطق بہت چل رہی ہے، اس وقت بھی چل رہی ہے. آج یورپ میں پتہ نہیں کیسے انہوں نے لکھا ہے بات، بہرحال آج یورپ میں آخر الذکر فلسفہ سب سے زیادہ مقبول ہے. اچھا سچ یہ ہے کہ بریڈلے نے اپنی شورۂ آفاق کتاب اپیرنس اینڈ ریئلٹی میں مادیت کی پوری طور سے تردید کر دی ہے. چنانچہ ڈاکٹر ریشڈل نے اپنی تصنیف فلسفہ اور مذہب میں میرے قول کی بئی الفاظ تائید کی ہے. مسٹر بریڈلے نے اپنی تصنیف کے ابتدائی ابواب میں مادیت کے مقابلے میں تصوریت کی جس انداز سے حمایت کی ہے اس کی تردید نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ بریڈلے نے آ کر جیسے آئیڈیالزم کو دوبارہ سے گویا زندہ کیا، لیکن یہ بات تسلیم کرنی پڑتی ہے کہ عصر حاضر میں الحاد پرور سائنس اور ملحدانہ مدارس فلسفہ کو، یعنی مدارس فلسفہ کا مطلب ہے فلسافیکل سکولز آف تھاٹ کو جو قبول عام کی سند حاصل ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے فلسفہ تصوریت جو مادے کے مقابلے میں روح کو اصل کائنات اور حقیقت اقصا قرار دیتا ہے، اس کو حقیقت قصویٰ بھی کہتے ہیں، الٹیمیٹ ریئلٹی، غیر مقبول ہو چکا ہے. وہی بات جو ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے نا اس کو انڈورس کر رہے ہیں. آج کی دنیا میں حکماء اور فلاسفہ کی اکثریت کا میلان مادیت کی طرف ہے، جبکہ مذہب کی اپیل بہت کمزور ہو گئی ہے، اور سائنٹیفک نظریات نے بہت سے مذاہب کی بنیادوں کو متزلزل کر دیا ہے. عصر حاضر میں 5 مدارس فکر بہت مقبول ہیں جو سب کے سب الحاد پرور ہیں. الحاد پرور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الحاد کی پرورش کرنے والے، اس کو بڑھاوا دینے والے.
اور انکار خدا اور روح پر مبنی ہے، یعنی پلورلسٹک ریئلزم، ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم، ایگزسٹانشلزم، نیچرلزم اور لاجیکل پازیٹیوزم۔ اس میں سے آخری جو ہے وہ بہرحال اب کوئی مقبول معروف چیز نہیں ہے فلسفے کی دنیا میں، اب اس کی اہمیت آرکائیول ہے، تاریخی ہے۔ اب آگے ایک خلاصہ کر رہے ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ خلاصہ کلام یا رجحان عصر حاضر، قصہ مختصر، خدا اور مذہب کے بارے میں جو شکوک اور شبہات جدید تعلیم یافتہ طبقے کے افراد میں پائے جاتے ہیں ان کے اسباب یہ ہیں۔ نمبر 1، سائنٹیفک اسپرٹ، روح کی روز افزوں نشو و نما اور آبیاری۔ سائنٹیفک تھنکنگ، ہر چیز کو سائنس بنانے جا رہے ہیں۔ جدید عربی میں آپ کو پتہ ہے کہ سائنس کا ترجمہ کیا ہے؟ علم۔ عجیب سی بات، اسلامی یونیورسٹی میں ہم پڑھتے تھے تو اس میں مناہج المفسرین ایک ہمارا کورس تھا، تو یہ جو ہے وہ تفسیر جو ہے معصور ہے، یہ تفسیر جو ہے اشاری ہے، یہ تفسیر موضوعی ہے، اور یہ تفسیر کیا ہے؟ التفسیر العلمی للقرآن۔ اب نے کہا پتہ نہیں کیا اس سے مراد ہے، تو اس کا کیا مطلب تھا؟ the scientific exegesis of قرآن کر لو، یعنی علمی کا مطلب ہے سائنٹیفک، یعنی علم کا کیا مطلب ہے؟ جو سائنس ہے، یعنی جو سائنٹیفک میتھڈ کے پر پورا اترتی ہے چیز وہ علم ہے۔ اب ہر چیز کو علم بنائے جا رہے ہیں، پہلے زور زبردستی کر کے سوشل سائنس، فراڈ ہے سوشل سائنس، یعنی یہ لفظ فراڈ ہے۔ بھائی انسان کوئی پیتل ہے، کوئی لوہا ہے، کوئی لکڑی ہے، اس کا تجزیہ آپ ایسے کریں گے جیسے انینیمیٹ تھنگس کا کرتے ہیں، بنا دیا زور زبردستی کر کے۔ وہ نہیں فلاسفی اور سوشل سائنس پڑھے ہیں تو اس کا پہلا سبق یہ ہوتا ہے کہ بھائی جیسے مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہے پروسیجر ہوتا ہے اور ایک ہوتی ہے پریکٹس، ٹھیک ہے؟ نہیں پتہ نہیں وہ الفاظ شاید میں بھول رہا ہوں کیا ہے، تو وہ اس کی مثال کیا دیتے ہیں؟ ونک اور بلنک، پلک جھپکنا، یہ فزیولوجیکل عمل ہے، ٹھیک ہے، اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ آنکھ میچنا یا آنکھ مارنا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ایک انسان کا عمل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انسان پریڈکٹیبل نہیں ہے بھائی، جو مرضی آپ سروے کر لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، انسان کو جس کہتے ہیں مس میئرمنٹ آف مین، یہ کتاب ایک چھپی تھی، انسان ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ناپ تول میں آ جائے اور ایسے ہی ہوگا اور ایسے ہی کرے گا۔ انسان آپ کو بار بار حیران کر دے گا، بالکل 180 ڈگری کوئی اور کام کر دے گا، وہ مشین نہیں ہے بھائی، وہ لوہا لکڑی پیتل نہیں ہے۔ بہرحال تو سوشل سائنس، نیل پوسٹ مین نے کہا کہ بھائی وہ سٹوری ٹیلنگ ہے، اس حد تک ٹھیک ہے، بہت اچھی سٹوری ٹیلنگ ہے، اس میں بہت اچھی گپ شپ ہوتی ہے، بہت انسان کے بارے میں بہت گہری گہری باتیں بھی ہیں، لیکن اس کو یار زور زبردستی کر کے فزیکل نیچرل سائنس کے ماڈل پہ مت کسو۔ اب ہیومینٹیز کو کس دیا، کراچی یونیورسٹی سے میں نے پی ایچ ڈی کیا تو وہاں پہ جو ہے کہ بھائی وہ جو سائنوپسس بنایا جاتا ہے تو اس میں بھی یعنی فلسفہ ہے نا بھائی، اب فلسفہ میں ریسرچ جو ہے کوسچن اور پتہ نہیں ہائپوتھیسس اور فلاں اور دماغ چکرا جاتا ہے آدمی کا، یار پاگل ہو گئے ہو۔ فلسفے میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، فلسفے میں ایسا ہوتا ہے کہ ہائپوتھیسس ہوتی ہے، اس کو ویریفائی کیا جاتا ہے، فالسیفائی کیا جاتا ہے۔ وہی حماقت ہے نا کہ سائنس اتنی دماغ پہ سوار ہو گئی ہے کہ ہر جگہ اس کو گھسڑی جا رہے ہیں، ہر جگہ اس کو جو ہے اس کو فٹ کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال نمبر 2، ٹیکنالوجیکل تہذیب کی ترقی، یہ بہت اہم لفظ ہے، یعنی ماڈرن جو سویلائزیشن ہے یہ ٹیکنیکل سویلائزیشن ہے، اور پیور سائنس اب نہیں کہیں پائی جاتی، اب ٹیکنو سائنس ہے، اور ہر وہ سائنس جو ٹیکنالوجی میں کنورٹ نہ ہو وہ بیکار ہے، وہ مہمل ہے، وہ ایبسرڈ ہے۔ بہت سے ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں جی میں تھیوریٹیکل فزکس پہ کام کرنا چاہتا ہوں، میں میتھمیٹکس کی جو ہے فلسافیکل سائڈ پہ بات کرنا چاہتا ہوں، ان کو فنڈنگ ہی نہیں ملتی۔ اس کا کیا لینا دینا ہے بھائی؟ فنڈنگ ایسے تھوڑی وہ کرتے ہیں، وہ اپنے مقصد کے لیے کرتے ہیں، ایسے آپ کو پھوکٹ میں، کراچی والے کہتے ہیں پھوکٹ میں پیسے دے جا رہے ہیں، وہ اپنے کام کروانے ہیں انہوں نے، یار آپ سستے مزدور مل گئے ان کو، وہ تھوڑی، وہاں تو بہت مہنگے مزدور ہیں، تو آپ سستے، ہمارے تھرڈ ورلڈ سے لوگ جا کے پی ایچ ڈیاں کر لیتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی غلط کام کر رہے ہیں یا کوئی فراڈ کر رہے ہیں، لیکن ان کے اینگل سے دیکھیں نا یار، ہم کیوں ان پہ پیسے خرچیں؟ کوئی ہمارے سسٹم کو اس سے کوئی فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ سینکڑوں پی ایچ ڈیاں کرائی ہیں اخوان المسلمون پہ، سید قطب پہ، وہاں کی یونیورسٹیوں میں، وہ جاننا چاہتے ہیں نا یہ کیا ہے، کون ہے۔ الہدا پہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، تحریک لبیک پہ ہو رہی ہے، اس پہ ہو رہی ہے، اس پہ ہو رہی ہے، تو ایسے ہی فنڈنگ ہو جاتی ہے اس کی۔ وہ تو پتہ کرنا ہے نا کیا چل رہا ہے بھائی، کیا ہو رہا ہے، کیونکہ صاحب جو مائی باپ ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی دنیا کیسے چل رہی ہے، وہ گڑبڑ تو نہیں ہو رہی۔ نمبر 4، ایجادات کی بدولت تسخیر عناصر کائنات کا سلسلہ۔ یہ جو تسخیر کائنات کا پورا قصہ ہے یہ اصل میں فرانسس بیکن سے شروع ہوا اور چلتا چلا گیا۔ ہائیڈگر نے اس کو کہا کہ ان لوگوں کے لیے کائنات یا جو کچھ بھی ہے ایک ریسورس ہے، اسٹینڈنگ دیئر،
یعنی وہ کسی درخت کو دیکھیں گے تو درخت کو دیکھ کے کوئی سمبولک نہیں ہوگا، شجر طوبہ یاد نہیں آئے گا یا ماں کی چھاؤں یاد نہیں آئے گی، وہ اس کو دیکھیں گے اس میں ٹمبر کتنا نکلے گا، اس میں سے پھل کتنا نکلے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اینگلنگ ہے جدید آدمی کی ہر چیز کو دیکھنے کی کہ بھئی کیا ہے یہ، اچھا یہ جو بہہ رہا ہے، جھیل بہہ رہی ہے، یا یہ جو آپ کہیں کہ بھئی آبشار گر رہی ہے، یا یہ جو نہر بہہ رہی ہے، اب اس کی خوبصورتی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے اور اس کے ذریعے طبیعت میں تازگی پیدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ایک جمالیاتی نہیں بھائی، اس کے اگر یہاں ڈیم بنا دیا جائے تو بجلی کتنی پیدا ہوگی. یہ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی بات؟ یہ بہت بہت مختلف پرسپیکٹو ہے کائنات کو دیکھنے کا، جو سائنٹیفک ریولوشن اور انلائٹنمنٹ کے بعد پیدا ہوا ہے. لذات جسمانی اور ترغیبات جنسی کی روز افزوں فراوانی اور بو قلمونی، یہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں. یعنی یہ دیکھیں 68 میں چشتی صاحب لکھ رہے ہیں آج تو انتہا ہو گئی نا، انتہا ہو گئی. یعنی ایک ہیڈونسٹک ٹریڈ مل پہ آپ کو چڑھا دیا، اتنی یعنی زندگی اتنی خوشنما بنا دی، اتنا رنگ و نور ہے اس کے اندر. یعنی آج سے 50 سال پہلے کی آپ جو ہے وہ کرکٹ میچ کی فوٹیج دیکھیں اور آج کی دیکھیں آپ آئی پی ایل کی یا پتہ نہیں پی ایس ایل کی یا فلاں ڈما کی دیکھ لیں، کیا رنگ ہے، کیا نور ہے، اور کس طرح ایک میرج ہو گئی ہے شو بز کی اور سپورٹس کی. آپ دیکھ نہیں رہے. اب وہ کوئی سادہ عمل کرکٹ کا عمل تھوڑی رہ گیا ہے. یعنی کبھی آپ ان بیچاروں کی شکلیں دیکھا کریں جو سارے لوگ عجیب عجیب بال ہے، دھوش قسم کی، اور کپڑے بھی عجیب و غریب ہیں. یعنی کوئی گلیمر ہی نہیں ہے بھائی، کچھ بھی نہیں ہے. آج آپ دیکھیں کیا قصے ہیں اور کیا کچھ ہے، تو یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کتنا رنگ اور کتنا نور ہے. یعنی آپ کہیں بیٹھیں کسی وقت اور آپ ایسے اسکرول کرنا شروع کر دیں ریلز کو، 3 گھنٹے گزر جائیں گے، پھر آپ کو 3 گھنٹے ہو گئے. دیکھی جا رہے ہیں اس قدر لذتیں ہیں. اور ایک جیسے آپ فیکٹری ہے لذتوں کی نا یہ سوشل میڈیا جو ہے، تو کہا کہ وہ اس کی فراوانی ان عناصر سے انسان کا نقطہ نظر سراسر مادی ہو گیا ہے اور اس کا اثر حیات کے ہر شعبے پر مرتب ہوا ہے. حقیقت یہ ہے کہ سائنسی فتوحات نے انسانوں کی نگاہوں کو خیرہ کر دیا ہے. تو نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، جس کو اقبال نے کہا تھا the glittering exterior of the west. ٹھیک ہے، خدا سے بے نیازی کی ابتدا تو کوپرنیکس ہی کے عہد سے شروع ہو گئی تھی. اس لیے لاپلاس میں نے کہا تھا نا نپولین کے سوال کے جواب میں یہ عہد آفرین جواب دیا تھا کہ میں نے اپنی تصنیف توضیح نظام کائنات میں خدا کا ذکر محض اس لیے نہیں کیا کہ عقل کی مدد سے کائنات کا نظام خدا کے بغیر بھی مدون ہو سکتا ہے. وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ آئی ڈونٹ نیڈ دا گاڈ ہائپوتھیسس، گاڈ ہائپوتھیسس کی ضرورت نہیں ہے. پہلے کہا جاتا تھا سائنس کا آغاز ہوتا ہے مشاہدے سے اور پھر وہ ثابت ہوتی ہے ویریفیکیشن سے. کارل پاپر نے آ کر کہا کہ نہیں، سائنس کا آغاز کنجیکچر سے ہوتا ہے. ایک تکا لگاتے ہیں آپ، ایک زن کرتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں. اور اب سائنس کا اس بات ویریفیکیشن سے نہیں ہوتا، فالسیفائبلٹی سے ہوتا ہے. بعد ایک لمبی بحث. پھر اسی لیے 20ویں صدی میں اقبال کے استاد میکٹیگٹ نے اپنا فلسفہ خودی آنٹولوجیکل آئیڈیالزم کے اسیر الفہم عنوان، اسیر الفہم یعنی مشکل سے سمجھنے آنے والے عنوان سے مرتب کیا. تو انسانی خودی کو حقیقت تسلیم کرنے کے بعد خدا کو اپنے نظام فکر سے بکلی خارج کر دیا. کہ بھئی پہلے کیا تھا یار، خدا ہے، بینگ تو خدا ہے، ہم تو بیکمنگ ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انسان بینگ ہے بلکہ انسان ہی بینگ ہے. پہلے کہا کہ دونوں بینگز ہیں، یہ بھی بینگ ہے وہ بھی بینگ ہے. اور پھر کہا کہ اصل میں جو بینگ ہے وہ تو وہی ہے جو ظاہری بات ہے کہ سائنٹیفک میتھڈ کے اور فلاں ڈھما کی زد میں آئے تو خدا تو آ نہیں سکتا، تو اس وجہ سے یہ خارج ہے. تو یہ بات اچھا مضمون ہے، اس کا ایک اقتباس نقل کیا. کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیں. اچھا جی، اب آگے چلیے. ہاں جنریٹر چل رہا ہے کیا؟ لائٹ گئی بھی؟ اچھا آواز جیسے آ رہی ہے. ہاں بھائی. اچھا سر جتنے بھی ویسٹ کے ہم نے فلسفی ہیں ابھی ان کو بالکل چیدہ چیدہ پڑھا اور ازمس کو پڑھا ڈفرینٹ
تو ایک انسیڈنٹ سے متعلق سوال ہے. میرا ایک دوست تھا, ہی واز آلسو اسٹوڈنٹ آف فلاسفی. تو وہ مینٹلی بالکل اتنا ڈسیبل ہو گیا اس فلاسفی پڑھنے کے بعد ڈیپلی, اور الحمدللہ اسلام کو پریکٹس کر رہا تھا, اور ہی بڑا ہی اچھا طالب علم تھا, انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ تھا. تو اس کو سائیکالوجسٹ کو ریکمینڈ کیا اور بہت سارے سیشنس وغیرہ لے. ابھی اس کی تھوڑی جا کے طبیعت سیٹ ہوئی ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ فلسفے کو پڑھنے کے بعد اتنا ڈیپلی اس کا ریئیکشن اس نوعیت کا بھی آ سکتا ہے, اور فلسفہ ایک چیز کو اتنی ایگزیجریشن پر لے جاتا ہے کہ بالکل چیزیں ایک طرح سے بے معنی سی ہو جاتی ہیں, اور پھر انسانی ذہن کی کیفیات اس طرز پر چلی جاتی ہیں اور اس سطح پر چلی جاتی ہیں. دیکھیے میں عرض کرتا ہوں کہ صرف فلسفہ نہیں ہے, جدید کوئی بھی علم ہے نا, اگر آپ اس کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں گے, چاہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا علم ہے, چاہے سوشل سائنسز ہے, چاہے فلسفہ ہے, اور آپ اس کو العلم سمجھنے لگ جائیں گے, ٹھیک ہے, اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں گے, تو یہ تمام علوم جتنے بھی جدید ہیں یہ بے خدا ہے. ٹھیک ہے, میں نے اشارہ کیا تھا کہ سوشل سائنسز میں اتنی نیٹی گریٹی کے ساتھ, اتنی تفصیل کے ساتھ, اتنی باریکیوں کے ساتھ انسان اور اس کے تمام متعلقات کو بیان کر دیا ہے کہ اس کے بعد پھر خدا وغیرہ کی ضرورت نہیں رہتی. تو دیکھیں ہم پر مطلب بہت طرح کے وائرسز ہیں نا, اور خاص طور پہ جو زیادہ بڑا مسئلہ ہے وہ ہمارے ہاں شبہات کا نہیں ہے, شہوات کا ہے. تو شہوات کا بھی غلبہ ہر طرف سے ہو رہا ہے, امیج کلچر میں ہم رہتے ہیں. پھر آپ نے کچھ چیزیں بھی پڑھ لیں, پھر کچھ آپ نے جو ریلیجس کلاس ہے اس کی کچھ نفاق وغیرہ بھی دیکھ لیے, کچھ اچھل کود بھی دیکھ لی, اس کی کوئی دو نمبریاں بھی آپ کے تجربے میں ہیں, کوئی آپ کے ساتھ کوئی ایبیوز ہوا تھا بچپن میں, اس کے پیچھے کوئی مذہبی آدمی تھا, بہت اس کے پیچھے جو ہے نا اس کے کئی تصورات ہوتے ہیں, والد صاحب یا والدین کا رویہ بہت عجیب و غریب ہے. تو ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں, کوئی ایک چیز نہیں ہوتی, بس کوئی کسی خاص وقت میں کوئی چیز ٹریگر کر جاتی ہے. تو بس اللہ کے ہاتھ میں ہے ہدایت و ضلالت, لیکن بہرحال ایسا ہوتا ہے. پھر وہ مطلب ایسا نہیں کہ فلسفے کی ساخت میں کوئی ایسی چیز ہے, جدید سائنس کی ساخت میں زیادہ ہے وہ فلسفے کی نسبت. تو فلسفے میں تو بہت ورائٹی پائی جاتی ہے, تو کوئی ضروری نہیں ہے. اور ایک پتہ نہیں کس نے کہا تھا کہ بھائی سرسری سا سطحی سا فلسفہ خدا سے دور کرتا ہے, گہرا فلسفے کا علم خدا سے قریب کرتا ہے. میں اس بات کو اون کرتا ہوں کہ اگر آپ واقعتاً سنجیدہ ہو کے گہرائی میں جا کے چیزوں کو دیکھیں گے تو نہیں, اس میں مطلب بڑے مارکا آ رہا چیزیں بھی ہیں. اب معلوم نہیں اس بیچارے کے ساتھ کیا ہوا, اللہ اس کے حال پہ رحم کرے. جی سر یہ جیسے نیٹشے ہے, اس کے بارے میں ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ اس کا دل مومن اور ذہن کافر تھا, تو کیا یہ اسٹیٹمنٹ فٹ بیٹھتی ہے اس کی رائٹنگ اور ٹیچنگز دیکھ کے؟ ہاں, علامہ اقبال کی خاص ریڈنگ تھی نا اس کے بارے میں کہ بھائی اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں, تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. اقبال کی ریڈنگ یہ تھی, اور کافی حد تک ٹھیک تھی, کہ اصل میں وہ ڈس ایلوژنڈ ہوا تھا کرسچینٹی کو دیکھ کر. اور کرسچینٹی میں چونکہ اس نے کہا ہے نا کہ اصل میں کرسچنس کو رومنز نے دبایا, پرسیکیوٹ کیا, تو پھر کرسچینٹی نے ان سے یہ بدلہ لیا کہ انہوں نے میکنس کو, مظلومیت کو, کمزوری کو, مار کھانے کو اخلاقی برتری بنا دیا, اور طاقت وغیرہ کو جیسے بہت ہی گندا کیا. ٹھیک ہے, اس کو جیسے اسٹگمیٹائز کیا. ٹھیک ہے, اب ظاہر بات ہے, دیکھیں طاقت ایک بہت اہم چیز ہے, طاقت بہت اہم چیز ہے. اور پھر سیدنا مسیح علیہ السلام کی زندگی میں چونکہ مدینہ نہیں آیا, ان کی زندگی میں دارالحجرت نہیں آیا, تو قتال بھی نہیں آیا, مملکت بھی نہیں آئی. ٹھیک ہے, تو کرسچینٹی کا تصور پھر بہت عجیب سا بن گیا. اسی وجہ سے جو کرسچن تھنکرز ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے میں دقت ہوتی ہے انہیں, تو محمد ایٹ مکہ, محمد ایٹ مدینہ, اس طرح کے قصے ان کو کرنے پڑتے ہیں کہ بھائی پروفٹ نہیں لگتے وہ ہمیں. مکہ میں تو لگتے ہیں پروفٹ, لیکن یہاں پہ تو ایک وارئر بن جاتے ہیں, اسٹیٹس مین بن جاتے ہیں, چیف جسٹس بن جاتے ہیں, کیونکہ ان کے ماڈل میں سیدنا مسیح ہے نا. اور ان کے ہاں میں نے کہا کہ ان کے ہاں غلبے کا دور ہی نہیں آیا. یعنی اگر ہم اپنے انداز میں کہیں تو مکی دور میں اٹھا لیے گئے, مدینہ نہیں آیا ان کے ہاں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ تو اب ان کے ہاں پھر وہ تصورات اس طریقے سے ہو گئے, چونکہ شریعت تو پوری موجود تھی نا, ساری کی ساری وہ منسوخ ہو گئی, اس کے اسباب الگ ہیں. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بھائی یعنی پیغمبر تک رسائی ہوتی, قرآن مجید وہ پڑھتے, ان کو پتہ لگتا کہ بھئی علم بھی ضروری ہے اور طاقت بھی ضروری ہے, اور باقی ساری چیزیں, ایک بیلنس ہے نا. تو ایک کرپٹ اور ایک پرورٹڈ دین اس کو ملا یا اس نے دیکھا, اس وجہ سے اس نے یہ بات کہی. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی, اور مطلب اس کے جذبات میں چونکہ پیشن بہت تھا,
بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑا، ظاہری بات ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جیسے خطیب ہے، وہ خطابت بہت ہے اس کے اندر، یعنی اس کی تھیریز بہت تھوڑی ہیں اور زیادہ تر اس کا کلام ایفورزمس کی طرح ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن بہت پروفاؤنڈ ہے وہ. تو 10 پیگ اس طرح اگر آپ پڑھیں نا تو وہ بہا کے لے جاتا ہے آدمی کو. تو وہ اس طرح کی وجہ سے انہوں نے کہا. اور پھر چونکہ اس کا پہلی جو کتاب تھی نا، برتھ آف ٹریجڈی، تو اس میں وہ کہتا ہے نا کہ ایک ڈائونیزین ہے اور ایک اپولونین ہے اسپرٹ. تو وہ گویا ڈائونیزین کی طرف تھا، جو گاڈ آف پیشن اور آپ کہیں کہ جی مستی اور اس طرح کی چیزیں اس کے ہاں، اس کو وہ مانتا تھا. اسی وجہ سے وہ ریشنلٹی کو، پیور ریشنلٹی وغیرہ کو نہیں مانتا تھا. اسی طریقے سے جو نام نہاد ڈیموکریسی ہے، نام نہاد بالکل بیکار بات ہے، انسانوں میں برابری ہوتی ہی نہیں ہے، کہاں سے ہوتی ہے برابری؟ تو وہ اس کے بہت خلاف تھا اور ٹھیک خلاف تھا. مطلب اشراف اور اجلاف یہ نیچرل ہیں، اس میں کوئی طبقاتی تقسیم نہیں ہے، انسان ایسے ہی ہوتے ہیں. پیغمبر نے کہا انسانوں کی مثال 100 اونٹوں کی طرح کی ہے، ایک آدھ اونٹ سواری لائق ہوتا ہے، باقی ایسے ہی ہوتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کی وجہ سے اقبال نے یہ کہا. جناب اور کوئی سوال؟ جناب. اچھا سر، ڈاکٹر رفیع الدین بھی جس طرح آپ نے ایولیوشن کی بات کی، جس طرح نیچرلسٹ کی ڈارون کی تھیوری میں، اس طرح ڈاکٹر رفیع الدین بھی ایولیوشن کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ انسانوں کا حیوانوں کا انسانوں میں ایولیوشن، بلکہ وہ مٹیریل ٹو بایولوجیکل ایولیوشن کی بھی بات کرتے ہیں. تو کیا یہ ان کا فلسفہ بھی اسی سائنٹیفک دور سے انفلوئنس تھا، یا ان کی جو بنیاد ہے اس میں، اس کی کوئی دینی بنیاد ہے؟ علامہ اقبال کے یہاں چونکہ اس کے بیج پائے جاتے تھے اس تصور کے، تو انہوں نے اس کو آگے، یعنی ختم نبوت کے لیے جو دلیل دی ہے علامہ اقبال نے، وہ خاصی خطرناک ہے. کہ انسان چونکہ کلیکٹیولی اب بالغ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا، باشعور ہو گیا تھا. یعنی وہ ڈاکٹر رفیع الدین کہتے ہیں نا کہ ایک ایوولوشن ہوا ہے سیل میں اور لائف میں اور بایولوجی میں، اور ایک ہوا ہے سائیکک، سائیکولوجیکل. یہ خطرناک بات ہے، میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا. اور یہ مڈرنٹی کا اثر ہے اقبال پر بھی اور ڈاکٹر رفیع الدین صاحب پر بھی. یعنی ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ کامل آدمی کوئی ہو سکتا ہے؟ کبھی غور تو کیا کریں نا. مطلب ہم تو بس ہر بات جو یہاں وہاں سے آتی، یعنی عقل ہو، شعور ہو، قلب ہو، ہر چیز میں منتہا پر ہیں. سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی وہ مطلب افضل البشر ہیں، خیر البشر ہیں. اپنے اوپر درود میں سیدنا ابراہیم کو شامل کیا، ہر درود میں شامل کیا، سوائے ایک دو جو مختصر ہیں ان کو چھوڑ کے. کچھ سبب ہے نا. تو آپ بتا رہے ہیں کہ سیدنا ابراہیم تو پوری طرح فل فلیج وہ نہیں تھے، اور پھر اس کے بعد ان کے قریبی لوگ اور باقی لوگ بھی. تو یہ دلیل بھی خطرناک ہے. اور پھر اس سے یہ جو سائیکک، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام تو بڑے معاذ اللہ پریمیٹیو سے لوگ ہیں، اور 21ویں صدی اور 20ویں صدی کے لوگ تو بڑے سیانے ہیں. مغرب یہی تو کہتا ہے کہ کیسے فریز کر دیں ہم بھائی وہاں پہ. ہمارے سینئر فلسفے کے استاد ہیں، تو اقبال میموریل لیکچر انہوں نے دیا، تو مذاق مذاق میں اپنی بات کہہ جاتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو جی بات کیا ہے کہ قرآن اتنی حالات تبدیل ہوتے ہیں کہ 22-22.5 سال میں حالات اتنے تبدیل ہو گئے کہ کئی جگہ پہ نسخ کرنا پڑا. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ تو اب 1400 سال میں ضرورت نہیں پڑی کہ مزید نسخ ہو. کیسا نقطہ انہوں نے پیدا کیا کہ بھائی بہت ضرورت ہے، مطلب وہ قرآن چل نہیں سکتا. تو اب وہ کیسے آپ نے فریز کیسے کر دیا بھائی اس کو، جس کو ہمارے یہاں ایک دوست کہتے ہیں 7th سینچری عربیہ. 7th سینچری عربیہ کا تمدن، اور جب اونٹ پہ لوگ سفر کرتے تھے اور جناب پریمیٹیو سی زندگی تھی، سادہ سی، وہ 21ویں صدی کے اسکائی اسکریپرز اور آئی ٹی اور اے آئی اور روبوٹکس کے دور میں کیسے کام کرے گا؟ تو یہ ذرا خطرناک بات ہے. اچھا سر، یہ جناب جناب آپ نے فرمایا کہ یہ بہت بصیرت افروز ان کی جو ہے وہ تفہیم ہے مغرب کے حوالے سے، اور آج بھی ظاہر ہے. اس تک وہ کیسے پہنچے؟ آپ چونکہ ان کے قریب بھی رہے، مطالعہ کیا انہوں نے، یا صرف ایمانی بصیرت تھی ان کی؟ کیونکہ جو مسائل وہ اپنے خود بتایا کرتے تھے، ابوین ہیں، دکتورین ہیں، شیخین، ہیگین، مولانا مودودی ہیں، اور ابو سلام ازان ہیں. یہ پتہ ہے کہ لوگوں کو پڑھا ہوا تھا. تو کیا براہ راست بھی ان کا انگریزی جو کتابیں ہیں فلسفے کی، جو
صحیح تھی جبکہ ان کی اور بھی مصروفیات ہوتی تھی درس وغیرہ کی اور ایک خاص طرح کا ایکٹیویزم بھی تھا ان کے یہاں تحریک بھی اور باقی چیزوں بھی. اس وقت تو خیر نہیں تھا جب یہ بات ہو رہا تھا 67 میں تو ایسا نہیں تھا اس وقت تو بس وہ کلینک کرتے تھے اور دروس دیتے تھے مطلب ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی. دیکھیں اس میں جو ایک تو دکترین جو ہے تو دکترین کے ہاں بہت کچھ مال مسالہ موجود ہے نا تفہیم مغرب کا یعنی ڈاکٹر اقبال اور ڈاکٹر رفیع الدین. اور پھر جو ہے ابوین میں سید ابو الاعلیٰ مودودی علیہ الرحمہ میں بہت کچھ ہے. یعنی سید مودودی کی کتاب اس سے شاید کوئی 30 سال پرانی ہوگی تنقیحات اس میں جو مضامین ہیں غیر معمولی کتاب ہے وہ آپ پڑھ لیں. مطلب میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں آج کے جو مذہبی ہمارے پیشوا ہیں ان کی اکثریت آج بھی وہ شعور نہیں رکھتی جو مولانا مودودی 1 صدی پہلے رکھتے تھے. غیر معمولی کتاب ہے تنقیحات پڑھ کے دیکھ لیں تو بہت ساری چیزیں اس میں بھی پائی جاتی ہیں یہ والی. تو ایسا تو نہیں ہے مطلب پھر چشتی صاحب سے بہت ان کا تعلق رہا قریبی تعلق رہا گپ شپ رہی باقی ساری چیزیں مطلب مکالمہ ہوتا تھا ڈائلاگ ہوتا تھا. تو انفارملی ڈاکٹر صاحب نے بہت بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے ان کی صحبت پائی ہے تو اس کی تاثیر ہے. باقی خداداد صلاحیت تو غیر معمولی تھی ہی پھر اللہ کا فیضان الہی بھی ہوتا. سر یہ تعلیمی نظام کے حوالے سے ہے کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں اس کہ کے حوالے سے تعلیمی نظام جو ہے ایک طرف مطلب یہ ہے کہ اس بزرگ ہیں ان کا کوئی قول ہے کہ اس تعلیمی نظام سے گزرنے کے بعد بھی اگر انسان اپنا اس پہ رہتا ہے فطرت سلیمہ پہ تو یا تو وہ بہت بالکل ذہن ہے اور یا پھر وہ اللہ کا ولی ہے. اور دوسری طرف مطلب وہ شعر بھی ہے کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو. تو مطلب پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوسری کہ طرف نہیں ہے وہ اسی کی تائید کر رہا ہے نا ہاں جی کہ تعلیم میں جو ہے میٹامورفوسس کی یہ صلاحیت ہے. جی تو اس میں پھر ہم دوسرا طرح پی ایچ ڈیز بھی لوگوں نے کی ہوئی ہیں اور ان کو ہم دیکھ کے مطلب انسپائر بھی ہوتے ہیں. پریشان بھی ہو جاتے ہیں ہاں جی یہ کیا مخلوق ہے. اچھا ان کا کیا کرنا ہے پی ایچ ڈیز کا. تو جو پی ایچ ڈیز کی ہوئی ہیں اسلامک ان کے اوپر تو وہ بھی تو اسی سسٹم کا حصہ ہی ہیں. دیکھیں آج صبح بھی ایک بات ہو رہی تھی نا کہ ایک ہوتی ہے جنرک بات کہ کہتے ہیں نا حکم الاکثری حکم الکل ٹھیک ہے. لیکن مطلب علی گڑھ سے پڑھ کے الٹے سیدھے بھی لوگ کتنے نکلے. علی گڑھ سے شوکت علی اور جوہر علی کیا ہے بلکہ مولانا محمد علی جوہر تو آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے تھے. تو عبد الماجد دریابادی بھی جدید تعلیم کے پروردہ تھے ٹھیک ہے. اقبال بھی جدید تعلیم کے پروردہ تھے. وہاں ان میں گڑبڑیں بھی ہوں گی لیکن بہت کچھ خیر بھی بہت زیادہ ہے. تو ایسا نہیں ہوتا بھائی کہ آدمی جو ہے وہ ایک آدمی تھوڑا حذر کے ساتھ اور دیکھیں گھر کی ایک تربیت ہوتی ہے. اقبال نے اپنے بیٹے سے کلام کیا نا جاوید سے ایک بڑی اچھی نظم ہے کہ کیا تھا کہ غارت گرے دی ہے یہ زمانہ ہے اس کی نہاد کافرانہ ٹھیک ہے. اور فلاں 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 آگے کیا جس گھر کا مگر چراغ ہے تو ٹھیک ہے تو ہے اس کی روش عارفانہ یا ایسے کر کے. تو دیکھیں اقبال کوئی مطلب مرے کالج سے یا ہائیڈل برگ سے یا گورنمنٹ کالج سے نہیں بنے. اقبال بنے ہیں اپنے والد صاحب کی تربیت سے اور جو ہے وہ میر حسن سے. وہ ایک روایت ہے نا. تو یہ ایک ٹریڈیشن ہوتی ہے. مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آدمی کو جیسے اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا ہے لیکن ذریعے اس طرح کے بنتے ہیں. تو آج بھی ہمارے نظام سے بھی مطلب تھوڑے لوگ ہی ملحد ہو کے نکل رہے ہیں سارے تو نہیں نکل رہے. اس کا سبب یہی ہے کہ مطلب ہمارے ہاں لوگوں کو پتہ ہے کہ بھئی یہ معاش کے لیے ہے اور ٹھیک صحیح جگہ پہ پہنچے ہیں. وہ آپ دیکھیے نا مثال کے طور پہ یعنی یونیورسٹیز میں اسلامک اسٹڈیز پڑھائی جاتی ہے انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے میڈیکل کالج میں بھی پڑھائی جاتی ہے. تو وہاں پر وہ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو تاریخ پڑھا رہے ہیں جو رسول اللہ اور صحابہ کا ذکر کر رہے ہیں تو اہل تشیع کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسلامک اسٹڈیز کے ٹیچر کو سن کے اپنی رائے بدل لیں. اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں بھائی وہ جو ہمارے ذاکر صاحب آئے تھے مجلس پڑھی تھی دین تو وہ ہے. یہ ہوتا ہے اصل میں معاملہ. یہ سیفٹی ویلو ہے نا ہمارے کہ ہم جو ہے وہ پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں جناب ہائیڈل برگ سے فلاں لگا کے کلین شیو ہے اور آ کے اسلام پہ بھاشن دے رہے ہیں. ان کو بولنے دو یار کیا بولتا ہے. تو ایک دو انگریزی کے لفظ نئے سیکھ لیں گے کوئی نئی کتابیں مل جائیں گی. دین تو ہم نے وہاں سے جا کے دارالفتاح سے پوچھنا ہے. تو اس کی قدر کریں نا ان سب تمام چیزوں کی. اس نے آپ کو بچایا ہوا ہے باقی تو کچھ بھی نہیں ہے. اس تعلیمی نظام ایسے ہی ہے بس. جی سر یہ ایک سوال یہ تھا کہ ابھی مختلف یہ آپ کی جو فلسفیز آ رہی ہیں جس طرح یہ مارکسزم ہے اور مختلف جو
آئیڈیاز ہیں. تو اگر ایک بندہ مارکسسٹ ہے اور اس کو اگر آپ نے بتانا ہے کہ دین اسلام حق ہے, ٹھیک ہے نا, آپ اس کو اگر یہ چیز بتائیں گے کہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اللہ نے ایک رسول بھیجا ہے, تو پھر وہ اس کو شاید وہ بات سمجھ نہ آئے, تو اس کا ایک اپنا ایک زاویہ چیزوں کو دیکھنے کا, آپ اس کو اس کے تھریشولڈ پہ جا کے وہ چیز سمجھائیں گے, آپ اتنے اینگل سے آئیں گے. اب اس کی تو سمجھ آ گئی کہ وہ مارکسسٹ ہے, لیکن دوسری طرف ایک عام مسلمان ہے, ایک قانونی مسلمان ہے, اگین وہ آپ نے جس طرح ایک مثال دی تھی درخت کی, تو وہ بھی درخت کو دیکھ کے یہی سمجھ رہا ہے کہ یار اس سے لکڑی آئے گی اور اس سے مجھے پھل ملے گا یا پھر اور دوسری چیز ملے گی. اب وہ اس کے لیے وہ دوائی, اگین اس کو تو آپ سمپل دوائی دے دیں گے کہ بھی اسباب پہ نہ دھیان رکھو اور یہ کرو وہ کرو, لیکن اگین اس کی وہ جو پیاس ہے وہ کس طرح بجھے گی. اگین ایک عام آدمی بھی تو یہی, اس کا بھی تو بے شک یہ اچھا فینسی لیبل ہے مختلف مارکسزم اور یہ بھی, لیکن ایک عام آدمی بھی تو یہی مٹیریلسٹک ہی ہے, کیونکہ ہمارے کولونیلزم اوپر سے گئی ہے تو وہ بھی ویسے ہی ہے نا. تو پھر ہاں اسی کا حل ڈاکٹر صاحب نے پیش کرنا ہے نا آگے, کہ بھئی ایک تحریک چلائی جائے تجدید ایمان کی, اور ایک بڑی تحریک چل رہی ہے تجدید ایمان کی, لیکن اس میں کچھ فلاز ہیں, وہ آگے بتائیں گے ڈاکٹر صاحب کے خیال کے مطابق کہ کیا فلاز ہیں. تو کرنے کا اصل کام ابھی بتائیں گے انشاءاللہ اس تحریک کے اینڈ پہ جا کے ہم دیکھیں. اچھا جی, اب پڑھ لیتے ہیں اس کو. انسان کو یہاں سے پڑھنا ہے نا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جن بے پناہ قوتوں صلاحیتوں سے نوازا ہے, وہ انہیں جس میدان میں بھی استعمال کریں نتائج بہرحال رونما ہوتے ہیں, اور ہر ڈھونڈنے والا اپنے اپنے دائرہ تحقیق و جستجو میں نئی دنیایں تلاش کر سکتا ہے. پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ جس طرح کائنات کی عظمت و وسعت کے اعتبار سے مہر درخشاں کی حیثیت و وقت ایک ذرہ فانی سے زیادہ نظر نہیں آتی, لیکن اگر ایک ذرہ فانی کی حقیقت و ماہیت پر غور کیا جائے تو وہ بجائے خود مہر درخشاں کی عظمت و سطوت کا حامل نظر آتا ہے. یہاں نیچے ڈاکٹر صاحب نے ایک شعر لکھا ہے اور ایک مصرع لکھا ہے. شعر ذرا بدنام سے آدمی کا ہے, کوثر نیازی صاحب کا شعر ہے. بعد ایک زمانے میں جماعت میں تھے اور تحریکی شاعر تھے اور بڑی انقلابی شاعری کیا کرتے تھے. اس کے بعد پھر جو ہوا وہ the rest is history. تو وہ شعر کیا ہے کہ مہر درخشاں ذرہ فانی مہر درخشاں. اچھا شعر ہے, خوبصورت شعر ہے, کہ اگر آپ دیکھیں کہ اس چمکتا ہوا سورج, اگر آپ اس پوری کائنات کی اسکیم میں دیکھیں گے نا, ملکی ویز اور گلیکسیز اور فلاں اور ڈھیما, تو سورج اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا, زمین سے پتہ نہیں کتنا بڑا, اور ایک ذرہ ہے اس بڑی اسکیم میں دیکھیں, ٹھیک ہے. دوسری طرف ذرہ فانی مہر درخشاں ایک ایٹم, ذرہ فانی ایٹم, اس کو اگر مائکروسکوپ کے نیچے رکھیں, اس کو ڈائسیکٹ کریں, تو پھر آگے وہ اگلا شعر آتا ہے کہ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں. یہ اقبال کا مصرع ہے. حقیقت ایک ہے ہر شے کی, خاکی ہو کہ نوری ہو, لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں. یہ جو ایٹومک بم ہے یہ کہاں سے بنا ہے؟ اسی کو فیوژن ہوتی ہے, اسی کو پھاڑتے ہیں, اتنی ہیٹ نکلتی ہے کہ دنیا فنا ہو جاتی ہے. بڑا خوبصورت ہے نا یہ کلام, کہ ایک طرف مائکرو لیول پر سورج اتنا بڑا لیکن کچھ بھی نہیں, اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک ایٹم جو اتنا چھوٹا نظر بھی نہیں آتا برہنہ آنکھ سے, اس کے اندر ایک پوری دنیا ہے. یہ تو ہوتا ہے بات. اسی طرح حقیقت نفس الامری کے اعتبار سے, حقیقت نفس الامری کا مطلب کیا ہے کہ جو تھنگز ایز دے آر, اسپائکر کی کتاب ہے, حسن اسپائکر کی یہ کتاب ہے, تھنگز ایز دے آر, حقیقت نفس الامری پہ کتاب ہے, کے اعتبار سے چاہے خدا کے مقابلے میں کائنات, روح کے مقابلے میں مادہ, اور حیات اخروی کے مقابلے میں حیات دنیاوی کیسے ہی حقیر اور کتنے ہی بے وقت ہوں, اگر نگاہوں کو انہی پر مرکوز کر دیا جائے تو خود ان کی وسعتیں بے کراں اور گہرائیاں اتھاہ نظر آنے لگتی ہیں. وہی بات کہ بظاہر تو جسے کہتے ہیں نا ومل حیات دنیا الا متاع الغرور, اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابل میں نہیں ہے الا متاع. وہ تو تب ہے نا کہ جب آخرت کے ساتھ کمپیئر کریں, لیکن اگر آخرت سے توجہ ہٹ جائے تو دنیا تو بڑی شے ہے, بڑی شے, کیسی کیسی اس کے اندر چیزیں. آپ دیکھیں نا جو ایتھیسٹ ہیں, بہت سے ڈیسٹ ہیں, بہت سے نیچرلسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں جو ونڈر اس کائنات کو دیکھ کر ہوتا ہے, ہبل کی ٹیلیسکوپ سے ہم آنکھ لگاتے ہیں
تو ہمیں خدا کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اتنا محیب، اتنا اوو والا، اتنا وہ جو رڈولف آٹو نے کہا تھا نا آئیڈیا آف دا ہولی، کہ مسٹیریم ٹریمنڈم، ایک مسٹری بھی ہے، ایک ٹریمنڈس ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے غیر معمولی، تو وہ اس کائنات کو دیکھ کے ہو جاتا ہے نا. تو ہماری تو وہ جیسے ساری ضرورت اس سے پوری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ اسی پہ فوکس کر دیں گے تو زندگی آپ اس پہ گزار دیں گے نا. اسی لیے آپ دیکھیں، میں نے کہا نا کہ مغرب کے جو لوگ ہیں مختلف علوم میں ایکسیلنس کی بہت انتہاؤں کو چھوتے ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ بس یہی ہے بھائی. ایک تو یہ دنیا یہی ہے، زندگی ایک بار ملنی ہے پوری طرح، ایک تو جی لو اس کو، اور دوسری بات ہے کہ جس کی افتاد تباہ تحقیق والی ہے وہ اس میں ڈرل کرے گا، فنا ہو جائے گا. فنا فی العلم جس کو کہتے ہیں. مغرب میں ہزاروں ایسے پروفیسرز ہیں، ہزاروں ایسے اکیڈمیشنز ہیں، وہ فنا فی العلم ہے. اسی طرح فنا فی الارٹ ہے، آرٹسٹ سب کچھ. یعنی وہ جو علم کے بارے میں امام شافعی نے کہا اور کئی لوگوں نے کہا کہ علم کو جب تک آپ اپنا پورا وجود نہیں دیں گے وہ اپنا جز بھی آپ کو نہیں دے گا. اس علم دین کی بات کر رہے تھے نا، وہ تو العلم کی بات کر رہے تھے. ابن قیم کہتے ہیں العلم ما قال اللہ وقال الرسول. علم تو وہ ہے جو اللہ نے کہا، جو اللہ کے رسول نے کہا. علم تو ہوتا ہی علم وہی ہے. لیکن جب آپ نے اس سے تو آنکھ بند کر لی نا، تو مطلب میں مثال پیٹر برگر ہے، ابھی فوت ہوئے ایک صاحب، کتنا کام ہے، مطلب 60 سے شروع ہو کے اور 2020 تک وہ کتابیں لکھی جا رہے ہیں، ایسی ایسی باریکیاں چلی جا رہی ہیں. چارلز ٹیلر ہے، اس کو دیکھ لیں، میکنٹائر کو دیکھ لیں، اور کتنے کیسے لوگ ہیں. اتنا کام ہے، اتنا کام ہے. ہیبر ماس کو دیکھ لیں، وہ 60 سال سے زیادہ ہو گیا اس کو کتابیں لکھتے ہوئے. کتنی کتابیں اس نے لکھ دی. ایک ہی کام ہے، اور یہی سب کچھ ہے، اور یہی کرنا ہے، اور یہی مذہب ہے، یہی دین ہے. ان کا دین ہے. یہ جو آرٹسٹ ہے ان کا دین ہے، جو اسپورٹس مین ہے ان کا دین ہے. وہ اس میں جیتے مرتے ہیں. تو ظاہر بات ہے اس کو ایکسلنس پیدا کر لیتے ہیں. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جب آپ خدا کے مقابلے میں دیکھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب علیحدہ سے اس کو دیکھیں گے تو بہرحال اس کی بڑی اہمیت ہے. 5:20 پہ ہے جی وقفہ. چنانچہ یورپ میں جب کائنات اور مادہ تحقیق و جستجو کا موضوع بنے تو یکے بعد دیگرے ایسے ایسے عظیم انکشافات ہوئے، اور بظاہر خفتہ و خوابیدہ مظاہر قدرت کے پردوں میں ایسی ایسی عظیم قوتوں اور توانائیوں کا سراغ ملا کہ عقلیں دنگ اور نگاہیں چکا چوند ہو کر رہ گئیں، اور علم و فن کی دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو گیا. خفتہ کا مطلب ہے وہی یعنی چھپی ہوئی، اور خوابیدہ کا مطلب ہے جو جیسے خواب میں ہے، سلمبر میں ہے. تو بہت انکشافات ہوئے. اچھا میں پھر عرض کرتا ہوں نا کہ یہ سب کچھ جو ہے ڈاکٹر صاحب نے صحیح تجزیہ کیا ہے نا بھئی. یہ 500 قبل مسیح میں کیوں نہیں ہوا؟ یہ 700 صدی عیسوی میں کیوں نہیں ہوا؟ یہ 800 میں کیوں نہیں ہوا؟ یہ 1400-1500 میں کیوں ہوا؟ اس کا سبب بتا رہے ہیں نا. اس سے آپ کو پتہ نہیں لگ رہا؟ یہ ویلیو نیوٹرل نہیں ہے سارا عمل. یہ ایک خاص ٹرن کے بعد یہ سب دنیا میں تبدیلی آئی ہے، اور ایک خاص خطے میں آئی ہے. بھئی ہمارے ایک دوست ہیں سردار علی صاحب، فاضل آدمی ہیں، تو وہ ان کے لیکچرز بھی ہیں بلیک ہول میں، 14-15 لیکچرز ہیں کہ بھئی کیا کیا کہاں پر کیا ہوا فلاں ڈھیما. ان کا تھیسس یہی ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ باقی پوری دنیا جو ہے کوئی پیچھے رہ گئی، ویسٹ بہت تیز دوڑ گیا. یہ بہت اہم بات ہے. یعنی جو گریٹ کنورجنس ہے نا کہ ساری طاقتیں، اس کا وجہ ہے کہ وہ ایک دم ایب نارملی ٹربو لگ گیا اس کو. باقی پوری دنیا سہج سہج چل رہی تھی، جیسے جتنی بھی تاریخ ہے ہماری ببلیکل جو ہے 6000 سال کی، آپ کہتے ہیں لاکھوں سال ہے، ٹھیک ہے. جو انسان آیا ہے سیدھا ہومو ایریکٹس جو ہے، اس کو پتہ نہیں کتنے 2 لاکھ سال ہو گئے فلاں ڈھما. بھئی اس پہ غور کرنا چاہیے نا یار کہ کیا سبب ہے کہ ایک خاص لمحے میں جا کے یہ سب ہو رہا ہے. یہی ہم بار بار عرض کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ ہوا ہے، اس کے پیچھے ایک ورلڈ ویو ہے، اس کی وجہ سے ہوا. تو اس وجہ سے آپ اپنے اوپر بلیم نہ دیں، سیلف بیشنگ نہ کریں کہ آپ نے کیوں نہیں کیا. کیونکہ بھائی آپ کے یہاں وہ تبدیلی نہیں آئی. وہ تبدیلی چائنیز کے یہاں نہیں آئی، وہ ہندوؤں کے یہاں نہیں آئی، وہ بدھسٹوں کے یہاں نہیں آئی، ان کے یہاں آ گئی. اس وجہ سے یہ نتیجہ نکل گیا. ٹھیک ہے جی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.